چلیے جی شروع کرتے ہیں پلیز بیٹا جلدی سے. نہیں میں نے فل کر دیا اب ٹھیک ہے. پھر اللهم صل على محمد وعلى آل اب بتائیں. محمد كما صليت على إبراهيم پڑھی وعلى ہوئی آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے اور حقیقت میں ہم اپنے نبی کو بہترین رول ماڈل کے طور پہ یوز کریں. شروع کریں گے. آپ دوسرا فون بھی دے دیجیے, پہلے وہاں سیٹ کر کے پھر فون دے دیجیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ یاسین. سورت بہت خوبصورت سورت, معروف سورت, مشہور سورت. کئی لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کو شہرت نہیں ملتی. کچھ لوگ اتنے اچھے نہیں بھی ہوتے, اوسط درجے کے ہوتے ہیں, لیکن ان کو شہرت مل جاتی ہے. یہ تو انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے نا, اور اس میں بھی اللہ ہی کی بات ہوتی ہے کہ کس کو اللہ نے شہرت دینی ہے, کس کو نہیں دینی. لیکن قرآن پاک کی ساری صورتیں اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ, خوبصورت ہے. اس کے اندر کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں کہ جس کو ہم کہیں کہ اس کی کوئی اہمیت کم ہے. لیکن دیکھا گیا ہے کہ سورۃ یاسین کو شہرت بہت ملی. یہ بھی نصیب کی بات ہے. اللہ کا کلام ہے, کسی دن کی بات اچھی لگتی ہے دل کو, کسی کی کم لگتی ہے. لیکن حقیقت ہے کہ اس سورت کا بنیادی خیال جو ہے نا, اگر ہم اس کے اوپر نظر رکھیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں اس سورت کی خود بخود سمجھ آئیں گی. کیونکہ اس سورت میں نہ تو کوئی آپ کو احکامات ملیں گے, نہ آپ کو اس صورت کے اندر کوئی نماز کی بات, نہ کوئی اس کے اندر آپ سے کوئی قربانی کا مطالبہ کیا گیا. لیکن ایک چیز جو آپ اس صورت میں دیکھیں گے, اداسی. میں تو اس صورت کا جب مین تھیم سوچتی ہوں نا تو میرا دل ساتھ ہی اداس ہو جاتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اداس کرنے والی صورت ہے. آپ کو کائنات کے ایسے خوبصورت دلائل دکھیں گے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کی توجہ بڑھنے لگتی ہے. موت کا بہت تذکرہ ہے, شاید اسی لیے اس کو موت کے وقت جب مرنے والوں کے پاس لوگ پڑھتے ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 36 اور نزول کے اعتبار سے 41 یعنی 41 نمبر کی صورت ہے, مکی صورت ہے. اور اس سے بھی, اس کی ترتیب سے بھی لگ رہا ہے کہ مکہ کے بھی بہت زیادہ آگے کی نہیں بلکہ بیچ کے دور کی صورت ہے. اس صورت کے اندر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کی وجہ سمجھ آئے گی. تو آپ اس صورت کے اندر جو مین چیز نوٹ کریں گی نا, وہ تعصب بھی نوٹ کریں گی. کچھ لوگوں کو صرف تعصب کی وجہ سے ہدایت نہیں ملتی. سب کچھ ان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن بس ایک چیز جو مسلسل ان کو دین سے دور رکھی ہوتی ہے, وہ کیا ہے کہ یہ شخص ہمارے گروہ سے کیوں نہیں, ہماری جماعت سے کیوں نہیں, ہماری مسجد سے کیوں نہیں. تو یہاں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب بڑے خوبصورت طریقے سے ملے گا کہ جس کو تو اپنی موت یاد ہے, جس کو تو قبر میں جانا ہے, جہاں منکر نکیر نے اس سے 3-4 سوال جو کرنے ہیں, وہ تو پھر تعصب سے پاک ہو کے جو چیز اس کے دل کو بھی اچھی لگے اور اس کا دماغ بھی اس کو قبول کرے پھر لے لے گا. اور اگر کسی کو اس دنیا کی کچھ نسبتیں پیاری ہیں کہ میں کس جماعت سے, کس گروہ سے, پھر اس کے اپنے نصیب کی بات ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ قرآن پاک کی ان صورتوں میں سے جس کا ترجمہ بغیر رکاوٹ کے سننا چاہیے. شاید آپ ابھی اس مزاج کو سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں, لیکن قرآن کی صورتوں کا یہ مزاج ہے. کچھ صورتوں میں بہت زیادہ, بلکہ آپ فیل کریے گا کہ بیچ میں آیت پوری بھی نہیں کی جاتی اور اس کے بیچ میں روک روک کے مسائل بتائے جاتے ہیں. خود دل چاہتا ہے کیونکہ ایک آیت میں بہت کچھ ہوتا ہے, اسپیشلی ابھی جو ہم نے ریسنٹلی سورۃ الاحزاب پوری کی ہے. لیکن کچھ صورتیں, خاص طور پہ مکی صورتیں, آیتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں, فلو ہے. جیسے دریا کو آپ دیکھیے تو دریا شروع میں ذرا سا
اس طرح سے ہوتا ہے کہ چھوٹا چھوٹی اس کے کنارے ہوتے ہیں لیکن بیچ میں جا کے پھر بہت چوڑا ہو جاتا ہے۔ مکی اور مدنی قرآن کا یہ ایک بہت بنیادی فرق آپ دیکھیں گے کہ مکی آیتیں بہت چھوٹی، ردمک اور فلو والی ہوتی ہیں۔ ابھی آپ اس کو سورہ یاسین میں دیکھیں، اس لیے ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس میں کم سے کم انٹرپشن کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کے ترجمے پہ فوکس کریں۔ اور یہ دل پہ لینے والی صورت ہے، اس کے ترجمے کو سنتے وقت اپنا محاسبہ کرنا نہیں بھولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے۔ کتنا خوبصورت آغاز ہے، ایسا لگتا ہے کہ ریڈیو اسٹیشن کھولا آپ نے اور ایک دم خبریں نشر ہو گئیں اور کہا جا رہا ہے آپ یہ خبریں FM 18 سے اس فلاں فلاں پہ سن رہے ہیں۔ قرآن کی بات ہوئی شروع میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرسل یعنی رسول ہونے کی بات ہوئی اور صراط مستقیم کی بات ہوئی۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اس طرح سے رول ماڈل بنا کے پیش کر دیا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم دو ہی چیزوں سے ہدایت لے سکتے ہیں، ایک کتاب اللہ سے اور ایک رجال اللہ سے۔ اور رجال اللہ میں کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات اس آیت کو سنتے وقت ذہن میں رکھیے گا کہ جس ماحول میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی ان کو اللہ کے نبی کی دعوت بہت بیگانہ لگی تھی، کیونکہ آپ ان کے مشرکانہ طور طریقوں پہ، ان کے رسم و رواج پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہوئے ان کو دکھے۔ تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ نبی آپ نہ فکر کیجئے، یو آر آن دا رائٹ پاتھ۔ اب دیکھیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب ایک بندہ اس کو جھٹلائے نا تو وہ اگنور کرتا ہے، جب دو لوگ اس کو جھٹلائیں تو پھر وہ تھوڑا سوچتا ہے، جب زیادہ لوگ جھٹلائیں تو کہتے ہیں شاید میں بھی آئی ایم رانگ، شاید میں ہی غلط ہوں۔ تو جب بھی کبھی دین کی دعوت آپ پیش کریں اور آپ کو مسلسل مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے تو فوراً سوچ لیجئے کہ نہیں، یہی نبیوں کا راستہ ہے۔ بعض لوگ یقین کریں کام چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی آتا ہی نہیں، کوئی کرتا ہی نہیں ہے، اس کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا، شاید ہم ہی غلط ہیں، میرا خیال ہے ہم ہی ٹو مچ ہو گئے ہیں، شاید ہم ہی ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ نہیں، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور یہاں پتہ چل گیا کہ قرآن اور سنت یہ دو ہی چیزیں صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ چلنے والا بنا دے۔ آئی کیوں یہ کتاب؟ آپ کو بھیجا کیوں؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہائی لائٹ کر لیجئے، بہت بنیادی وجہ ہے کسی کی دعوت کو نہ ماننے کی۔ کہتے ہیں ہم نے پہلوں نے کبھی سنی نہیں، ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے کیا وہ ٹھیک نہیں کرتے تھے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچارے غافل تھے، نہیں اتنے ریسورسز تھے۔ آج کے دور کو دیکھیے، ہم ایک جگہ بات کرتے ہیں پوری دنیا میں بات جاتی ہے۔ آپ ذرا آج سے 50 سال پیچھے کے بزرگوں پہ جائے، گلی گلی پھر پھر کے علم لیتے تھے، ٹیلی فون بھی شاید اتنے نہیں تھے عام، ٹی وی نہیں ہوگا۔ تو کیا آج ہم لوگوں کے پاس ریسورسز عام ہوئے تو کیا ہمارے لیے یہ زیادہ حجت کی بات نہیں ہوئی؟ کل ہمیں آج آپ کو ایک چیز سرچ کرنی ہے، مثال ہے کہ ہم ناروے میں رہتے ہیں، اگر آپ آج سے 50 سال پہلے کا ناروے لے لیں، آپ کو صحیح بخاری چاہیے تھی، شاید آپ کسی کو فون کرتے، کہیں سے منگاتے، 1 مہینے کا پروسیس لگ کے پھر آپ کے وہ بک پہنچتی۔ آج آپ یہاں ناروے میں بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں کیوں نہ میں صحیح بخاری سے ایک ریفرنس نوٹ کروں، آپ ایک کلک کریں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کتنے کلکس پہ بخاری مل جائے گی۔ تو بات پہنچنی آج آسان ہے۔ یہ مت سوچئے کہ ہمارے بڑے بوڑھے بیوقوف تھے نعوذ باللہ، یا علم کا شوق نہیں تھا، مینز فرق تھے۔ یہ ایسی ہے کہ جب سائیکل پہ کہیں جائیں گے تو زیادہ دیر سے پہنچیں گے، آج جہاز پہ آپ پہنچتے ہیں تو منٹوں میں پہنچ جاتے ہیں اتنی جگہ پہ۔ تو لہٰذا جب دوسروں تک پیغام نہ پہنچا اور انہوں نے کوئی غلطی کی، انشاءاللہ اللہ ان کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ وہ بھولے لوگ تھے، اللہ بھی بھول پنے میں ان کا حساب کر لے گا۔ لیکن ہم آج بہت کچھ ریسورسز ہونے کے باوجود صرف اس لیے نہ پڑھیں
کہ پھر پکڑ بہت سخت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے، کس چیز کے؟ رسم و رواج کے طوق، تعصب کے طوق، جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ سوچیے، کبھی آپ نے کسی بیک بون کے مریض کو دیکھا ہے؟ کبھی اس کی گردن میں کالر جو لگ جاتا ہے، اللہ کی پناہ، اور کچھ نہیں نا تو آپ پلستر کو سوچ لیں، کسی کی گردن پہ پلستر چڑھاؤ، ہل نہیں سکتا۔ یہ ان کے تعصب کو پیش کیا گیا، اندر کی حالت کو اللہ نے باہر کی مثال سے پیش کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ اللہ کے دین کے معاملے میں اسی طرح اکڑا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک دیوار ان کے آگے اور ایک پیچھے کر دی، ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے ان کو ڈھانک دیا، انہیں اب کچھ بھی نہیں سوچتا، ان کے لیے یکساں ہے کہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے۔ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے خدا رحمان سے ڈرے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کتنا خوبصورت ہی کیوں نہ تحفہ لے کر کسی کے پاس جائیں، اگلا منہ پھیر لے، آپ ادھر جا کے اس کے ہاتھ میں دیں، وہ ادھر منہ کر لے، آپ کہیں ہاتھ بڑھائیں، وہ ہاتھ پیچھے جھٹک لے، کیا آپ وہ گفٹ اس کو دے کے آئیں گے؟ آپ کہیں گے پھر آپ کی مرضی، ہو سکتا ہے وہاں رکھ دیں کہ شاید لے لے، بعد میں دیکھیں گے نہیں اٹھایا تو آپ لے لیں گے۔ اللہ نے یہ ہدایت بھرا تحفہ دیا انسانیت کو، ہر ایک کو دیا، لیکن جنہوں نے پکڑنا ہی نہیں، جن کو لینا ہی نہیں، تو کیا اللہ زبردستی ان کو دے دے؟ کہا چھوڑ دو، ان کو بلاؤ نہ بلاؤ، ڈراؤ نہ ڈراؤ، انوائٹ کرو نہ کرو، پیار سے بلاؤ، غصے سے بلاؤ، تم ناراض ہو جاؤ، تم تھوڑا سا منہ بنا لو، یہ نہیں مانیں گے، ان کو تو یہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ یاد رکھیے کہ انسان کے اندر کی جو تبدیلی ہے نا، یہ سب سے پہلی تبدیلی ہوتی ہے جو باہر کی چیزوں کو بدلتی ہے، اور ہدایت کے لیے اندر کا تبدیل ہونا بہت لازمی ہے، جس کو آپ یوں سمجھیں کہ صحت کے لیے آپ چاہتے ہیں نا آپ کا فیس فریش ہو، تو اندر کی صحت بہت ضروری ہے۔ جب ہمارا اندر مطلوب ہوتا ہے نا، کچھ چاہیے، ہدایت چاہیے، اللہ راستے بنا دے گا۔ اور اگر آپ کے اندر طلب کوئی نہیں ہے نا، قرآن کی کلاس سے بھی اٹھ کے تو بالکل سخت دل کے ساتھ بیٹھیں گے، ایسے جیسے تکبر میں۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ ہم قرآن کی کلاس میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، صاف لگ رہا ہوتا ہے اندر نہیں کچھ جا رہا۔ مثال ہے کہ میں پڑھاتے ہوئے ٹیک لگاؤں، سینے پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤں، میں نہیں دے سکوں گی۔ میں کیوں اس طرح جھک کے بیٹھتی ہوں کہ جھکنے سے بھی پانی بھرا جاتا ہے۔ اس طرح آپ لوگوں کا بیٹھنا، پوسچر، آپ کا دیکھنا، آپ کا ہاتھ کہاں ہونے چاہیے، یہ ایک ایک چیز اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کیا سوچ کے بیٹھے ہیں۔ جب آپ بدلنے کے لیے آئیں گے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو بدلا دے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان جب اللہ کی طرف آتا ہے تو بعض دفعہ وہ اللہ کو رحمان سمجھتے ہوئے بہت ہی نڈر ہونے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مجھ سے ڈرنا بھی ہے، لیکن تمہیں مجھ سے محبت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب ایک انسان کا معاملہ اچھا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خود بہت بہترین فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے بن دیکھے ہی ڈر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اصل اخلاص آتا ہی تب ہے کہ جب ہم اللہ کو بن دیکھے مان جائیں۔ ہوگا کیا؟ نہیں مانتے؟ کوئی بات نہیں، ہم نے بات پہنچا دی۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ سوچئے کسی اپنے فوت شدہ رشتہ دار کو سوچ کر کہ وہ زندہ ہوں گے، یہ چیز ہے جو انسان کو سکون دیتی ہے۔ کبھی کسی کی موت پہ صبر نہ کرے انسان۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ یہ نان مسلم جن کا خاص طور پہ یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد جینا نہیں، کیسے صبر کرتے ہیں اپنے مرنے والے پہ؟ تبھی تو کئی دن شیشے میں لگا کے ان کے تابوت رکھ لیتے ہیں کہ ان کو دیکھ لو، کبھی ان کے میک اپ کرتے ہیں، کبھی ان کو سجاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے اب ان کو ہم نے نہیں دیکھنا۔ اور جب آپ کو اللہ پہ ایمان آتا ہے، آپ کا کوئی قریبی بھی مرے، آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تم چلو ہم آ رہے ہیں، آج تمہاری باری کل ہماری باری۔ تو یہ عقیدہ بندے کو بہت زیادہ کچھ سوچنے پہ مائل کرتا ہے، اور دنیا میں جس سوچ کی ضرورت ہے وہ کیا؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم وہ سب کچھ لکھتے جا رہے ہیں جو کچھ آثار انہوں نے چھوڑے ہیں، وہ بھی ہم ثبت کرتے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے چھوڑے ہیں، پیچھے چھوڑے ہیں، وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ایک کھلی کتاب میں ہم نے درج کر رکھا ہے۔ بس یہ صلی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم شعور کے ساتھ جیو، ایک ایک لفظ ہمارے سامنے یا ہمارے بعد ہمارے آگے آئے گا،
دیکھیے ہر اچھے کام کے ساتھ ایک اچھا کام شروع ہو جاتا ہے. مثلاً آپ یہاں آئیں، اب آپ یہاں آ کے بیٹھی، یہاں آتے ہی آپ دیکھیے کہ جب آپ قرآن سننا شروع کرتی ہیں تو ایک ساتھ آپ کے دل میں کئی خیالات آنے شروع ہوتے ہیں. آپ کی نیت ہونے لگتی ہے، اچھا یہ کروں گی وہ کروں گی. آپ کا اثر بن گیا. آپ نے یہاں بیٹھ کے ایک اچھی نیت کی نا، یہ آپ کے آثار بن گئے. آپ یہاں تک گاڑی میں آئیں، ٹرین میں آئیں، کچھ پیدل چلی، یہ آپ کے آثار ہیں. بظاہر یہ زمین ہمیں مردہ لگتی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ ہمیں نوٹ کر رہی ہے. خاموش قسم کا ایک گواہ ہے یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں. اس لیے اس کے اوپر بہت سوچنا پڑے گا. اس کے اوپر ایک لیکچر بھی ہے، بہت ہی دفعہ اس کو ڈفرینٹ طرح سے ریپرزینٹ کیا گیا. ایصال ثواب لیکچر بھی اسی نام پہ ہے. پھر اسی طرح کتابیں میں وٹ ایم لیونگ بیہائنڈ، میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہی ہوں، بہت ڈیٹیل سے ہم نے اس میں نامہ اعمال کے بارے میں بات کی، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کے بارے میں کہ ہم بچوں کو کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیا ہمارے بچے کیا ہمارے آثار نہیں ہیں؟ کبھی آپ سوچا کریں. میں خود تو بگڑی، بچوں کو بھی بگاڑ رہی ہوں. خود تو بدکی ہوں، اللہ کے رستوں سے دور ہوں، وہ ان کو بھی بدکا رہی ہوں. یاد رکھیے یہ خاموش سے گواہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں، ہماری گفتگویں سنتے ہیں، یہ ہماری کپڑوں کی باتیں سنتے ہیں، یہ ہماری فلموں کی باتیں سنتے ہیں، یہ ہمارے گانوں کی باتیں سنتے ہیں. ما قدموا وآثارہم. اور انفرادی نیکیاں اجتماعی نیکیوں کو متاثر کرتی ہیں. انفرادی نیکیاں اجتماعی نظام کو متاثر کرتی ہیں. کبھی نہ سوچے کہ میرے اکیلے صحیح ہونے سے کیا ہوگا، کیا بھلا دنیا ٹھیک ہو جائے گی، یا اگر میں بگڑ گئی تو کیا ہوگا. نہیں. آپ دیکھیے کہ گھڑی ہے نا، اس گھڑی کے اندر سے چند پرزے خراب ہوتے ہیں، پوری گھڑی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اس لیے میرے ہر گناہ کا اس دنیا کے افشار اور امن اور اس دنیا کی خیر کے اوپر بڑا گہرا تعلق ہے. شعور سے جیا کریں. آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ کے اندر یہ سوچ آئے گی کہ میں نے اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے تاکہ مسلمان اچھے ہوں، مسلمان اچھے ہوں تو یہ دنیا اچھی ہو، آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح سے آپ کو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے آسان لگے گا. لیکن جب ہم اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم خاموش قسم کے شیطان بنے ہوتے ہیں. دعا کیجئے کہ شعور کی زندگی بسر کریں. چند منٹ کے لیے اس پہ بعد میں جا کے تدبر کیجئے گا، یہ آیت تدبر میں بھی ہے، اور خود سے یہ پوچھیں کہ میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہی ہوں، کیا ہوگا میرے بعد. میری زندگی جو گزر ہی رہی ہے اور پتہ نہیں ہے کتنی. دیکھیے کبھی ٹرین میں آپ بیٹھے ہو نا، تو آپ یہاں کی ٹرینوں میں اوپر پورا روٹ بنا ہوتا ہے، آپ گنتے ہیں 1 2 3 5، وہ اوکے میرا سٹاپ 7 ہے. سب جانتے ہیں اس چیز کو جو بھی کبھی گئے. مجھے اتفاق نہیں ہوتا، لیکن جب بھی کبھی ہوتا ہے میں ان چیزوں پہ بہت غور کرتی ہوں. پھر میں اس وقت سوچتی ہوں کہ اچھا ابھی 7 اسٹیشن ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ، ریلیکس. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اسٹیشن قریب ہے، ہوتا کیا ہے، پھر آپ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کبھی لمبا سفر ہو تو آپ لیپ ٹاپ کھول کے کام کر رہے ہیں اپنا، کوئی آپ کر رہے ہیں، پھر آپ سمیٹنا شروع ہوتے ہیں، پھر آپ بیگ بند کرتے ہیں، پھر آپ اپنی چیزیں دیکھتے ہیں، پھر آپ نیچے دیکھتے ہیں ادھر ادھر کوئی میرا پین تو نہیں گرا ہوا، کوئی میری پینسل تو نہیں گری. پھر ایک سٹاپ پہلے ہی آپ بالکل اپنے آپ کو ریڈی کر کے نا تو قریب ہو کے دروازے کے کھڑے ہوتے ہیں، اور آخری سٹاپ پہ پھر آپ اتر جاتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ آخری سٹاپ آ جائے اور آپ اسی طرح پر پھیلائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے ساری ٹرین کے اندر اپنا سامان پھیلایا ہوا ہے، وہ رکے گی؟ آپ کو کہتے ہیں کتنے سیکنڈ کے لیے رکتی ہے ٹرین؟ جا 2 3 1 منٹ شاید بھی نہیں پورا ہوتی. بس ڈور کھلا رہے، لوگ نکل رہے. اگر آپ کہیں کہ ٹھہرو 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 بھائی مجھے جانا ہے، چیزیں سمیٹنی ہو، کہیں کہ سوری اب اگلا سٹاپ ہے آپ کا، اور ہو سکتا ہے اگلے سٹاپ پہ آپ جائیں تو کتنا آپ کا ٹائم ضائع ہو. اسی کو آپ دنیا کے اس پھیلاوے پہ لیجئے. اگر مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے آخری سٹاپ قریب ہیں اور کتنے رہ گئے ہیں، آپ 6 سٹاپ کر لیں 10 سال کے، اس سے زیادہ کیا جئیں گے؟ جی بھی جائیں گے. آپ 7 کر لیجئے، 70 سال کی زندگی کر لیں. گنیے بیٹھ کے، یہاں اپنے لیے ایکٹیویٹی لکھیں، میں کتنے سٹاپ پر پار کر چکی ہوں. اگر آپ 30 سال کی ہیں تو 3 سٹاپ آپ کے ہو چکے، 40 کے تو 4 ہو گئے، ٹوٹل آپ کے پاس 6 ہیں. 7ویں میں آپ نے اترنا ہے. آپ دیکھ لیجئے پیچھے کتنے رہ گئے ہیں. اب تو بھاگ دوڑ اور زیادہ ہونی چاہیے. کیا اب ضائع کرنے کا ٹائم ہے؟ کیا اب ہماری زندگی اس طرح سے ہے کہ ہم سوئے رہیں؟ آج کی عورت اگر نہیں جاگے گی تو آپ دیکھیے کہ پھر آپ بتائیے کہ ہماری نسلیں ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گی. اللہ کی ذات نے جس طرح عورت کی بطن میں تخلیق کا مادہ رکھا ہے نا کہ عورت سے بچے پیدا ہوتے ہیں، یاد رکھیے اسی طرح اسلام بھی عورت کے وجود سے پیدا ہوگا. آج احیاء اسلام کا دور آ رہا ہے. اب عورتیں پریگننٹ ہو رہی ہیں اس ناطے سے کہ ان کو اب اسلام زندہ کرنا ہے. اور اگر میں نے اس میں اپنا حصہ نہ ڈالا تو کیا ہوگا؟ آج کے حالات میں تو یقین کیجیے اگر ہم نیوٹرل ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں نا تو یہ بھی جرم ہے. یعنی کچھ نہ کرنا بھی جرم ہے. کیوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نقصان دشمنوں کے بولنے سے نہیں ہوتا،
دوستوں کے خاموش رہنے سے ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی. پھر اس راستے میں کچھ کریڈٹ ملے گا، کچھ ڈیبٹ ہو جائے گا، لیکن ما قدموا وآثارہم، دعا کیجئے کہ ہم اپنا حصہ پہچانیں. ضائع کرنے کی بجائے، سوچنے کی بجائے، کسی دوسرے کے اوپر الزام دینے کی بجائے ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت واقعہ پیش کرتا ہے. یہ اس صورت کا بنیادی تھیم کے ساتھ بھی ٹچ کرتا ہے کہ جب لوگ خود دین پہ آ جاتے ہیں، جب ان کو اپنی موت یاد آتی ہے تو تعصب کے سارے پردے چھٹ جاتے ہیں. آپ نے تعصب کے اینگل سے سننا اس واقعے کو کہ کیسے لوگ نبیوں کو بھی دیکھ کر نہیں مانتے اگر ان کے دل میں تعصب ہوتا ہے. اِذْ أَرْسَلْ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلایا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان. یعنی دیکھ لیجئے تکبر اور بڑائی، اور 1 نہیں 2 نہیں 3 رسولوں کو جھٹلاتے ہوئے عذر کیا دے رہے، ہم ہی جیسے تو ہو، کھاتے بھی ہو پیتے بھی ہو، کوئی بڑی بات تو ہم تمہارے اندر دیکھتے نہیں ہیں. اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو. کیا پتہ چلا کہ اگر آج بھی رسول آ جائیں گے نا تو نہ ماننے والے پھر بھی نہیں مانیں گے. کتنی حسرت سے لوگ کہتے ہیں ہائے نبی آ جائے اور ہم نبی کے دور میں ہو. شکر کیجئے نہیں ہے. اگر آج کوئی دین والوں کو نہیں مان رہے نا، ہٹ دھرمی پہ آ گئے ہیں، حق کے راستے سے رکے ہوئے ہیں، تو اگر ان کے سامنے آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بالفرض محال آ جائے، ہوگا نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ آپ دنیا میں نہیں آئیں گے جیسے کوئی دوسرا نہیں آئے گا جب تک کہ قیامت نہیں برپا ہوگی. لیکن اگر آ جائیں تو آپ ذرا سوچیے کہ ایک دم اوور نائٹ چینج آئے گی ہماری زندگیوں میں. آج اگر آپ حی علی الصلاۃ سن کر گاڑی نہیں روکتے مسجد کے آگے، آج اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر اپنے باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑتے، کل اللہ کا نبی آ کے بولتا رہے گا. آپ دیکھیے کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال اس کی دیتی ہوں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے نا، ہماری ماں پاکستان میں ہے. کیا ہم اس بات کا منتظر ہیں کہ میری ماں یہاں آئیں پھر مجھے کچھ کہیں گی تو میں مانوں گی؟ کبھی ایسا کیا؟ ہم ان کی فون کی بات بھی مان لیتے ہیں، ہم ان کی ای میل کی بات بھی سن لیتے ہیں. وہ ہمیں کسی کے دوسرے کے اسے پیغام دے دیں گی نا کہ اس کو کہنا کہ ذرا یہ کام کر دے، فکر لگ جاتی ہے نا. اصل چیز بات ہے، لکھ لیں، نوٹ کر لیں. آخری چند پارے رہ گئے. نبیوں کی ذات سے زیادہ نبیوں کی بات پہ غور کرنا ہے. اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ اپنے انبیاء کی باتیں کرتا ہے. آج ہم ذات میں اتنا کھو گئے کہ بات کو بھولے میں. آج اگر اللہ کے نبی کی حدیث کسی کو بلاتی ہے تو وہ گویا کہ اللہ کے نبی کا بلانا ہے. پھر تعصب چھوڑ کر، باپ دادا کی باتیں چھوڑ کر، کبھی تقلید کی باتیں کرتے ہوئے ہم اپنے عمل کرتے رہتے ہیں. میں کہتی ہوں لوگ پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، ان کا عمل نہیں بدلتا. اتنی مجھے حیرت ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے شاید میں ہی کچھ زیادہ نہیں سمجھ رکھتی، لوگوں کو پھر بھی سمجھ ہے. آپ کو قرآن پتہ چل گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ حکم ہے، اللہ کے نبی ایسے نماز پڑھتے تھے، یہ چیز لازم تھی. پھر آپ اگر وہ کام نہیں کرتے تو آپ گویا کہ وہی پرانے تعصب پہ بیٹھے ہوئے جس پہ آج سے 10 سال پہلے تھے، جس پہ آج سے 20 سال پہلے تھے. تو دعا کیجیے اللہ ماننے والا بنا دے. تڑپ رکھیں گے، مانیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے بھی آسان کرے گا. اور لوگ تو بہرحال جھٹلاتے بھی ہیں. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یعنی کوئی کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں، اللہ کو پتہ ہے. اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں. کیسے؟ جب سے تم آئے نا گھروں میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. یاد رکھیے ریولیوشن جب آئے گا چینجز آئیں گی، گڑبڑیں ہوں گی. کہتے تمہارے آنے سے سکون ختم ہے. کتنے مزے سے پارٹیاں کرتے تھے، کتنے مزے سے فن ہوتا تھا، کیا چاند راتیں ہوتی تھی اور کیا ہمارے کنسرٹس ہوتے تھے. تم نے تو آ کے ہماری جینا مشکل کر دیا. تم تو فالے بد نعوذ باللہ. اور دیکھو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے، تانوں کے پتھر ماریں گے، تیر ماریں گے ہیں، اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. کبھی مجھے کسی نے ایسا کہا؟ خود سے پوچھئے اگر آپ داعیہ دین بننے کے دعوے دار ہیں. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعل بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا تمہارے برے عمل، تمہارا حق کو دیکھ کر نہ ماننا، کیا یہ باتیں تم صرف اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ یعنی یہ چبھتا ہے نا کہ میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں. اصل بات یہ کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو. کیا پتہ چلا؟ نوٹ کیجئے گا جب بندہ حد سے گزر جاتا ہے نا پھر اس کو نصیحت کا فائدہ نہیں ہوتا. لمٹس کو کراس کرنے والا بندہ کبھی بھی بات کو نہیں مانتا.
دوسری بات جہاں سے پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ ایک انسان دوسرے کی چڑ میں آ کر اپنے لیے بھی بد دعائیں مانگنے لگتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ جو خود کو سب کچھ سمجھے نا وہ کبھی کسی کی نہیں مانیں گے. آپ نے کسی کی بھی بات مانی نا پہلے ریئلائز کیجئے کہ میرے میں مائٹ بی سم تھنگ ول بی رانگ. ایک ہوتی ہے سیلف فلفلمنٹ، اپنے کو سب کچھ سمجھنا میں ٹھیک ہوں. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا کبھی نہیں بدلیں گے. آپ کہ میں جو کام کریں اس سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا، آپ کسی کی نہیں سنیں گے. آپ کہتے ہیں جو کھانا میں پکا سکتی ہوں میرے کوئی اور نہیں پکا سکتا، آپ کو کسی کا کھانا اچھا نہیں لگے گا. کچھ لوگ ہدایت کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگ کس طرح سے ان باتوں پہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی ان کے سامنے موجود ہیں اور وہ ڈھیٹ بنے ہوئے کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے. نبیوں کو جھٹلایا قریب والوں نے. اللہ دور سے پیغام بھیج رہا ہے. کیا اتنے میں شہر سے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا. نوٹ کیجئے، دوڑتا ہوا آیا، ایمان اس کے دل میں تھا اور اب بولا. کیا پتا چلا کہ حق کو مانا بھی اور اعلان بھی کیا. ہم بہت دفعہ حق کو مان چکے ہوتے ہیں، اعلان نہیں کرتے، جھجک آتی ہے. کبھی نہیں کسی کو کہیں گے کہ بہت اچھی چیز ہے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، کہتے چھوڑو اگلے کو پتہ چل جائے گا. تو یاد رکھیے کہ صرف دل میں ایمان رکھنے سے ایمان نہیں آتا جب تک زبان پہ نہ آ جائے. اس نے آ کے اعلان کر دیا. بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. اللہ اکبر. قریب سے جب لوگ جھٹلاتے ہیں نا تو دور یعنی غیب سے مدد آتی ہے. یہ آپ پیچھے انبیاء کی سنتوں میں بھی دیکھ چکے ہیں. اس شخص نے لوگوں کو کیا بتایا کہ دیکھو یہ شخص تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس سے داعیے دین کا بے لوس ہونا اور بغیر کسی فائدے کے کام کرنے کا اشارہ ہم کو ملتا ہے. پھر اسے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے اور وہ کیا ہے، دوڑتا ہوا آیا. ہم کیوں گونگے شیطان ہیں؟ اس نے وہاں کے ان کو لوگوں کو مشورہ دیا پڑھنے کا، سیکھنے کا، اللہ کی بات ماننے کا، رسولوں کی باتیں سننے کا، جہاں لوگ نہیں مان رہے تھے. خود سے پوچھئے ذرا اپنے آپ کو. اس شخص کا نام حدیث میں حبیب آتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عجیب شخص ہے کہ جس نے جیتے جی بھی اپنے دوستوں اور اپنی ساتھیوں کی خیر خواہی کی اور مر کے بھی اس نے خیر خواہی کی. اخلاص اور خیر خواہی کا سمبل ہے یہ. کیا میں بھی دوڑتی بھی جاتی ہوں اپنی دوستوں کے پاس؟ کیا میرا بھی دل تڑپتا ہے؟ کیا میں بھی کہتی ہوں کہ میری دوستو تم اللہ کی بات مانو، رسولوں کی پیروی کرو، اور دیکھو تم سے تو یہ کچھ نہیں مانگتے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ ٹھیک راستے میں ہے. کیا میرا یہ عمل ہوتا ہے؟ اور ساتھ ہی پھر اپنا عمل بتاتا ہے. کسی سے آپ کچھ کہنا چاہیں اس سے پہلے آپ کو خود کو کہنا پڑتا ہے. اسی لیے کہا آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. 23واں پارہ شروع ہوتا ہے اور آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. کتنا خوبصورت انداز ہے اپنے عمل کی بات کی اور عبودیت، تعلق باللہ کی بات پہلے کی، اللہ کے احسانات کی بات کی کہ چونکہ اس نے مجھے پیدا کیا تو کیا میں اس کو چھوڑوں. اور الیہ ترجعون، ایمان بالآخرہ. یہی دو چیزیں آج بھی پیدا کریں، لکھ لیں اس کو. جب اپنی دوستوں، جب دین سے دور لوگوں، جب بہت زیادہ دور گئے ہوئے لوگوں سے بات کریں گے، جب وہ لوگ جو حقیقت میں مادر پدر آزاد ہو چکے، یہ دو ہی باتیں کیجیے گا، اعبدو اور الیہ ترجعون. اسی کے اوپر مکہ میں شاید 10 سال تک بات ہوتی رہی. اس کے بغیر آپ دوسروں کو دوسرے مسئلے خدا کے لیے نہ سنائیں. وہ مسئلے سن کے ہی بھاگ جاتے ہیں. مت کہیے ان کو نماز کا بھی، اگر آپ کو یقین نہیں ہے ابھی تک کہ ان کو اللہ کا بھی پتہ ہے کہ نہیں ہے. مت سے بات کریں ان سے حرام کی جب تک آپ کو ان کو مکروہات کا بھی نہیں پتہ. اس شخص نے اس بنیادی نقطے کو چھیڑ دیا جو حقیقت میں انسان کو سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے. اور جس دن بندے کو رب کا پتہ چل جائے پھر تو وہ خود پوچھتا ہے کہ اللہ میں کیا کروں، اور اس کی طرف جانے کا احساس جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے. اور اپنا عمل بہت بڑی دلیل ہوتی ہے. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی سفارش الحمدللہ نہ ان کی شفاعت میرے کس کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو میں کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مانو. نوٹ کیجئے گا، تمہارے رب پر ایمان لایا. اس میں تبلیغ کے بڑے پیارے نقطے ہیں، ڈیٹیل سے ہم نے صورت کو کیا ہوا ہے.
کس طرح اس میں تبلیغ کرنے والا کبھی لوگوں کا رب، کبھی میرا رب، کبھی اپنا عمل، کبھی کچھ کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھیے جب لوگ آپ کو نیکی پر چلنے سے روکیں، آج بھی جب آپ کو لوگ حجاب سے روکیں، قرآن سے روکیں، اور اب تو نقاب سے روکیں، تو آپ نے یہی جواب دینا، اس کو ہائی لائٹ کر کے یاد کر لیجئے کہ میں کیوں نہ اس کی مانوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ چھوٹا سا ٹکڑا اس میں حفظ کر لیجئے کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، بس کوئی بندہ آپ کو کسی نیکی سے روکے تو یہ بولتے ہیں کہ میں کیوں نہ مانوں اپنے رب کی۔ دیکھیں آپ مجھے دیتے ہیں کچھ تو میں آپ کی کتنی مانتی ہوں، تو میرا رب تو مجھے بہت کچھ دیتا ہے، لیکن لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، کچھ نہیں کہا، نماز روزے کی بات نہیں کی، بس ایمان کی بات کی، سن لو مجھ کو، لیکن لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور انہوں نے اس کو اس دنیا سے نکالا۔ اللہ نے اس کے لیے جنتیں کھول دیں، قیل ادخل الجنہ، اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ جنت میں جا چکا ہے، زندگی مزے کی ہو گئی۔ اگر صرف ثواب کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوتا نا دین کی تو کہتا شکر ہے میں بچ گیا، لیکن اس کا حال ثواب والا نہیں تھا، اخلاص والا تھا، تڑپ والا تھا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی۔ یعنی تم نے مجھ کو مارا، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو کر جنت میں پہنچ گیا ہوں، کسی کو کاش یہی بات پتہ چل جائے اور وہ اس سے مسلمان ہو جائے۔ یہ ہے خیر خواہی، مارنے والوں کی دعائیں ہدایت، تڑپانے والوں کو دعائیں دیجیے۔ آپ کے بچے دل دکھاتے ہیں، دعا دیجیے، دین نہیں سیکھتے دعا دیجیے، نماز نہیں پڑھتے دعا دیجیے، اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھیے کہ میں کس طرح بات کر رہی ہوں۔ تو جب دنیا والے نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کے لیے راستے کھولتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے پیارے بہت دن تک آپ کے ساتھ ایسے نہیں رہ سکیں گے، ان کے لیے آپ جو باتیں سوچ رہے ہیں آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اتنی تڑپ دے دے۔ ہم تو بہت اب لیے دیے رہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دا ریلیجن، اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے میری مغفرت بھی کی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرما دیا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہوتی ہے، کس طریقے سے کام کرواتا ہے بندوں سے۔ قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ جب بھی یاد رکھیے کوئی کسی کو دین کے نام پہ ستائے گا نا تو خود نہیں بچے گا، نیور نیور، کبھی نہیں بچے گا۔ اس لیے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا۔ ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت بھی تو نہ تھی، ہمیں نہیں ضرورت پڑتی بڑی بڑی فوجوں کی۔ بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، کبھی سوچیے آگ جلتی ہے پھر ٹھنڈی ہوتے ہوتے چنگاریاں، اور آخر وہ بھی بجھ جاتی ہیں۔ اس طرح ان میں زندگی کا کوئی شرارہ باقی نہ رہا۔ یا حسرتن علی العباد، اداسی، پوری صورت میں اداسی، دل دکھانے والے، دل کو اداس کرنے لیے آتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہائے افسوس میرے بندوں کے حال پہ۔ اللہ کے لیے تو کوئی نسبت نہیں، لیکن ماں بھی اپنے بچے کی اس کے دین سے دور ہونے پہ غصہ کم اور دکھ زیادہ کرتی ہے۔ ہائے افسوس، تجھے اس لیے پالا، اس لیے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اس لیے تجھے میں نے 2 سال دودھ پلایا کہ تو آج یہ کرتوت کرے، کہ تو آگ میں چلا جائے۔ ماں نے تو صرف 9 مہینے کھلایا پلایا ہوگا۔ اللہ کی ذات جو بندے کو پیدا کرتا، بناتا، کھلاتا، پلاتا ہے، اس کو کیسے لگے گا جب بندے آگ میں جائیں گے؟ ذرا اپنے آپ کو ماں ہوتے ہوئے سوچ کے تو دیکھیے۔ یہ تو شکر ہے وہ الغنی ہے۔ اللہ کے ناموں پہ غور کرتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی کیئر نہیں۔ ماں بے نیاز نہیں رہ سکتی، کہہ دیتی ہے کھانا نہیں دوں گی، پھر بھی چپ کے جا کے دیکھ رہی ہوتی ہے کھایا کہ نہیں کچھ، اس کی تڑپ ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جب ہم لوگ کہتے ہیں نا اتنوں کو اللہ آگ میں ڈالے گا، ہاں وہ غنی ہے، تم اتنے کاغذ جلا دیتے ہو، تمہیں نہیں دکھ ہوتا، اس کو کیوں؟ دھرتی کا کوڑا کرکٹ اٹھا کے اگر کوئی جہنم میں ڈال دیتا ہے تو یہ کیا بڑی بات ہے، وہ الغنی ہے۔ ہاں لیکن اللہ نے دنیا میں ہدایت کے پورے انتظام کیے۔ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، مگر جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔
ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیے جانا ہے. سچ بتائیے کبھی کوئی پلٹ کے آیا آج تک؟ آپ جتنی مرضی خواہش کر لیں، کوشش کر لیں روحوں کو بلانے کی، ان کے مرضی کے کھانے پکا لیں، کچھ کریں، کبھی کوئی خبر چھپی کہ ہاں فلاں کی روح آئی اور یہ باتیں کر گئی؟ خوابوں میں بھی جو ہمیں اپنے فوت شدہ بزرگان یا اپنے رشتہ دار ملتے ہیں وہ ہمارا تخیل ہوتا ہے، ان کو نہیں پتہ ہوتا. مثلا لوگ کہتے ہیں میری ماں آئی اور کہہ گئی ادھر رشتہ کر لو، میری ماں آئی اور انہوں نے میرے آنسو پوچھے اور اس نے یہ مبارک دی. یہ ہماری محبت ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں. وہ ماں کو نہیں پتہ وہ جنت میں انشاءاللہ اگر اللہ نے اس کا اچھا حال کیا ہوا ہے. آپ ناروے آ کے اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں تو وہ کیا جنت میں جا کے آپ کو یاد کریں گے؟ بیٹیاں اپنے گھر میں خوش ہوتی ہیں، ماں باپ کو کئی دن فون ہی نہیں کرتی. ماں تب یاد آتی ہے جب دل پہ کوئی چوٹ پڑتی ہے یا کوئی دل دکھاتا ہے. جنت میں جانے والوں کو کوئی پرواہ نہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کہ بجلی ہے کہ نہیں پانی، وہ کہتے ہیں ہم خوش ہیں. اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر دوسرا معاملہ آ گیا، صرف جین کے گھڑوں میں چلے گئیں روحیں، تو بتائیے وہ رشتے آنے دیں گے کہ تم تو دکھی ہو جاؤ، جا کے ذرا پاکستان میں ناروے والوں کا ذرا حال چل پوچھو؟ نہیں پوچھ سکتے، کوئی نہیں آئے گا. اب ہم کو جانا ہے، یہ یو ٹرن نہیں ہے، یہ 2 وے روڈ نہیں ہے، یہ 1 وے روڈ ہے اور آخر سب کو پہنچنا ہے. اب دیکھیے کہ یہاں جو حبیب کا واقعہ پورا ہوا جس کے اوپر یہ سارے کمنٹ اینڈ پہ، کتنی دیر اس نے قربانی دی، کتنے دن لوگوں نے اس کو جھٹلایا، لیکن قیامت تک کے لیے آثار بن گئی یہ آیتیں جو ہم پڑھ کے اس وقت اپنے حال پہ ملامت کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا، ہماری ہدایت کیوں دور ہے، ہمارے دل میں لوگوں کی تڑپ کیوں نہیں، ہم کیوں نہیں سوچتے. تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے دلوں میں لوگوں کی محبت ڈال دے اور ان کی ہدایت کی محبت ڈال دے. اس کے بعد اگلی چند آیتیں بلکہ 1-2 رکوع تک کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ تعصب کے پردوں کو چاک کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کائنات کو دیکھ لو. اگر زمین متصب ہوتی تو کیا کالے لوگوں کو رزق دیتی، کافروں کو رزق دیتی؟ آپ دیکھیے گورا بندہ بھی زمین میں بیج ڈالے گا تو وہی اگے گا جو کالا بندہ ڈالے گا. نیک ڈالے گا تو بد ڈالے گا تو تم کیوں اتنے چھوٹے دل کے ہو گئے ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل گھوٹ کے بیٹھ جاتے ہو اور اپنے لیے ہدایت کے راستے بند کر لیتے ہو؟ تم کبھی دنیا کے نام پہ متعصب تھے، کہتے تھے میں تو اس برانڈ کے سوا کچھ پہنتی نہیں، یہ بھی متعصب ہے. میں تو یہ لون کے علاوہ لین پہنتی نہیں، یہ تعصب ہے آپ کا. اور جب دین پہ آتے ہیں اللہ کے حکم سے لوگ اس سے برا تعصب رکھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے. دعا کیجئے سورہ یاسین پوری ہو، اس سے پہلے ہمارے دل سے تعصب کی دیواریں گر چکی ہوں. اور نیت کیجئے کسی کے نام پہ، کسی کے ذات پہ، کسی کے کام پہ اگر میں اپنے دین سے دور، اپنی ہدایت سے دور ہوں تو میں نے دور نہیں رہنا. میں نے نہیں کسی سے ڈرنا، میں نے نہیں یہ کرنا. مجھے اچھی طرح اپنی کسی استاد کی بات یاد آ گئی کہ وہ جب شعوری سفر ان کا دین کا شروع ہوا تو اس سے پہلے کسی گروہ سے منسلک تھیں، نام نہیں لینے کی ضرورت. ان کا سٹائل بڑا خوبصورت تھا، یعنی بات میں فلو بہت تھا، تو اس وجہ سے وہ لوگ ان کو بہت یوز کرتے تھے سپیچز کے لیے، یعنی یہ قسم کا ان کا ایسٹ تھی. پھر جب ان کو سمجھ آئی کہ نہیں یہاں تو سیاست زیادہ ہے، دوسرا کام ہے، کہتی کہ پھر مجھے قرآن سنت والے ایک استاد مل گئے، میں ان کے پاس آ گئی. اس کے بعد کہتی ہیں کہ مجھے اتنے تھریٹ ان لوگوں سے فیل ہوئے، اتنی مجھے دھمکیاں ملیں، کئی کچھ، واپس آ جاؤ، یہ ہوگا، تم تو اس درجے پہ پہنچ چکی تھی، تم تو وہ تھی، یہ تھی. کہتی کہ ہم ان کے خوف سے بات خود بتاتی تھی، یقین کریں کہ میں اپنی وہ نئی استاد جو بالکل سادی سی قرآن سنت والے ایک مدرسے کی خاتون تھی، کہتی جب میں ان کے جاتی تھی نقاب میں جاتی تھی، پورا درس نقاب میں سن کے آتی تھی کہ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے میری جماعت کے لوگوں میں کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ وہ دیکھ لیں گے تو میری وہاں شکایت جائے گی اور مجھے آرڈر آ جائے گا. یقین کریں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ تعصب اتنی بری چیز ہے. پھر آہستہ آہستہ جب ایمان بڑھا، پھر ہوا، پھر ڈکلیریشن ہوا، کوئی میری جنت مجھ سے نہیں لے سکتا، کوئی میری نیکی مجھ سے نہیں لے سکتا، کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم ان کو نہیں پڑھاؤ، ان کو پڑھاؤ، اس کو نہیں کرو، اس کو نہیں کرو. یہ تعصب ہے جس نے روکا ہوا ہے. تھوڑا دلا ہوتا ہے، گلٹی کانشیس، چھوٹے بچوں میں یہ ہوتا ہے، ہائے میری کینڈی کسی اور نے کھا لی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. نہیں، جب دل بڑا ہوتا ہے، تعلق بڑا ہوتا ہے، اللہ کے خزانے ہیں، اللہ آپ کی چیز کوئی نہیں لے سکتا، آپ کے اسٹوڈنٹ کوئی نہیں لے سکتا، آپ کے لوگ کوئی نہیں لے سکتا. اگر آپ کو اللہ کے فیصلوں پہ یقین ہے، آپ کی دولت کون لے گا؟ تو تب انسان کا دل کھلتا ہے. اب یہ ساری تمہید کے ساتھ اگلی آیتوں کو سنیے کہ ذرا کائنات کتنے کھلے دل کی ہے، کیسے پانی کی طرح برسا رہے پانی اللہ تعالیٰ، اور کیسے زمین سے سبزے اتر رہے. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ یہ جو تعصب کی وجہ سے رسولوں کو جھٹلاتے تھے اور آج بھی جھٹلاتے. زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی، اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں، ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ اس کے پھل کھائیں. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے.
کر لو، بیج لگا لو، اللہ نہ چاہے تو بیج نہیں اگے گا، اگا ہوا چھوڑیے، پھل جو ہے وہ کٹ جائے گا، نہیں ملے گا، یہ سب اللہ دیتا ہے۔ افلا یشکرون، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے مختلف قسم کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے نہیں ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ کائنات کی ہر چیز اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، جو اللہ نے اس کو دیا وہ کر رہے ہیں، اور سب کچھ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح ان کے لیے ایک اور نشانی ہے کہ ہم ان کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ تو اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ ہائی لائٹ کیجئے گا، اس میں کیا نشانی ہے کہ جیسے سورج ہر دن اللہ کے عرش کے آگے جا کے سجدے میں چلا جاتا ہے، ہم سب بھی آہستہ آہستہ اپنے ٹھکانے پہ جا رہے ہیں۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اللہ کہتے تم سب جا رہے ہو، ہم سب چلے میں، یقین کیجئے ہم سب کا ایک ہی راستہ ہے، کوئی تھوڑا دور ہے کوئی قریب ہے، لیکن ہر ایک جا رہا ہے۔ یہ ایک زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں طے کر دی، اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ کیا سبق ہے اس میں کہ دین کے کام پہ کبھی بہار آئے گی، کبھی کم ہوں گے، کبھی بدر ہوگا تو کہیں ہلال بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کسی دن کوئی بھی نہ آئے تو وہ بیچ کے دن ہوں گے جبکہ چاند ہی نہیں نکلتا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتا ہے کہ ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں یا فیم کے لیے کام کر رہے ہیں، شہرت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چاند کتنا حسین ہے لیکن اس میں بھی زوال ہے، کبھی چھوٹا کبھی بڑا۔ ہم سب جتنی مرضی خوراک کھا لیں پھر بیمار ہوں گے، ہم جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لیں پھر بھی وہ گندے ہوں گے۔ تو اس کائنات سے سیکھیے تبدیلیاں کتنی ہیں، حرکت میں برکت ہے۔ اخلاص سکھا رہی ہے یہ کائنات ہم کو کہ ہمارا بھی کوئی مرکز ہونا چاہیے۔ یہ جو طواف ہوتا ہے یہ بھی اصل میں یہ مستقر اللہ کے لیے ایک ٹریننگ کی جا رہی ہے کہ تم بھی دیکھو، لیکن جو اللہ کے سوا دوسروں کو مرکز بنا کر اللہ ہی کے دین کے کام کرتے ہیں وہ مستقل نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے۔ اللہ کے دین کا کام وہی کرے گا جو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ کوئی میرے لیے آئے گا نا تو میرے لیے چلا بھی جائے گا، کوئی جملہ بولے گا نا کہ میں آپ کے لیے آئی تھی تو میں پھر انتظار کر لوں، ایک دن وہ کہہ دے گی اب میں آپ ہی کی وجہ سے جا رہی ہوں۔ یاد رکھیے کہ جب تک قبلے درست نہیں ہوتے نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ رات کے اندھیروں میں قیام وہی کرے گا جس کو اللہ کی ذات چاہیے، اور آج کائنات نے دکھا دیا۔ آپ ایک ایٹم کو پھوڑے نا تو 3 چیزیں نکلتی ہیں، نیوٹرون، الیکٹران اور پروٹون۔ گھوم رہے نیوٹران مڈل میں، الیکٹران اس کے گرد گھوم رہے ہیں، پروٹون اس کے ارد گرد ہیں۔ یہ سب بتا رہی ہیں کہ اس چیز کائنات میں ہر چیز کا جوڑا ہے، ایک ذات اکیلی ہے، اور کل هو اللہ احد، وہ ایک ذات ہے۔ ہم سب کو اپنی تعلق باللہ پہ مہریں لگانی ہے اگر دل بڑا کرنا ہے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ آپ کو برکتیں کتنی دیتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، کتنی اطاعت ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ہے تو دوسرا آ جائے، دوسرا نہیں ہے تو وہ جائے، ہر بندہ اپنے وقت پہ آتا ہے۔ یہ بندے ہی ہیں اللہ کے، سورج بھی ایک بندہ ہے، چاند بھی ایک بندہ ہے۔ بندہ غلام کو کہتے ہیں، مطیع فرمانبردار کو کہتے ہیں، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، تم کیوں نہیں گھومتے اللہ کے لیے؟ تم کیوں منجمد ہو گئے؟ تو ثابت وہ سیارہ، ہمیں سبق دے رہی ہے یہ کائنات، کام کرو اللہ کے بندو، کام کرو کام کرو کام کرو کام کرو۔ آرام کا وقت یہ نہیں، آرام کا وقت یہ نہیں۔ دیکھیے یہ دنیا، ایک عربی کا بڑا خوبصورت سا محاورہ ہے کہ الدنیا یومن ولنا فیہا صومن، لکھنا چاہے تو لکھ لے، الدنیا یومن، یہ دنیا ایک دن کی ہے، وَلَنَا فِيهِ صَوْمًا، اور ہمارا اس میں روزہ ہے۔ ہم نے روزے رکھے ہوئے پارٹیوں سے، ہم نے روزے رکھے ہوئے بازاروں میں گھومنے پھرنے سے، ہم نے روزے رکھے ہوئے بیکار سونے سے۔ ایک دن کی بات ہے، رکھ لو روزہ، کیا بڑی بات ہے؟ آخرت دیکھیے گا کتنی بڑی خوبصورت سامنے آئے گی، پھر موج کریں گے۔ وہ ہمارا ویکیشن پلان اینڈ پہ ہے۔ بس آپ دیکھیے اس کو، ایک چھوٹی سی بڑی خوبصورت سی مثال اللہ نے دل میں ڈال دی۔ ہم یہاں آپ کا لیسن پلان بناتے ہیں نا، ریگولر کلاسز ہوتی ہیں، آج کل تو ایک بہت سیٹ سسٹم پہ چلی رہی ہے، لیکن موسٹلی ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کو اس طرح 4 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے۔ ہر آدھے پونے گھنٹے کے بعد آپ کو اٹھا کے ادھر سے ادھر کیا جاتا ہے۔ بریک کہاں ڈالی جاتی ہے؟ مڈل میں، تاکہ آپ کا آدھا وقت ادھر اور آدھا ادھر چلا جائے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ بریک بالکل اینڈ پہ ڈال دیں تو لوگ کہیں گے کہ بریک کا فائدہ کیا؟ ایسے ہی ہے نا۔ اب دنیا میں تو ہمیں بیچ میں بریک چاہیے، لیکن ہماری اس دنیا سے آخرت کے معاملے میں بریک اینڈ پہ ہے۔
آپ لکھ لیں ہمارے دنیا زندگی کے لائف ٹائم ٹیبل جو ہے نا اس میں بریک اینڈ پہ ہے. میں لوں گی بریک انشاءاللہ، نم کا نومت العروس، میں لوں گی بریک، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. تو ہم تو پھر سیریں کریں گے انشاءاللہ. ورنہ تو یاد رکھیے چاند ادھر سے نکلتا ہے تو ادھر چلا جاتا ہے، ادھر بھی روشنی پھیلا رہا ہے تو ادھر بھی پھیلا رہا ہے. سورج دیکھیے جب ادھر سے نکل جاتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے؟ سب کو پتہ ہے دوسرے ملک میں نکل آتا ہے. کائنات ہمیں انتھک محنت سکھا رہی ہے. بندہ مومن کبھی چھٹی پہ نہیں ہوتا، اس کا کبھی فیریے نہیں ہوتا، وہ زندگی بھر کام کرتا ہے. صرف نوعیت بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں. آج کل دور قرآن ہم کر رہے ہیں، یہ بالکل سچویشن اس سے فرق ہے جو اس کے بعد سبل السلام کی ہوگی. کام کر رہے ہیں، اور اگر رمضان کی وجہ سے رمضان میں نہیں کرنا، رمضان کے بعد عید سے نہیں کرنا، تو یاد رکھیے پھر نئی دنیا تو ملے گی نہیں. یہ تو پھر وہی بات ہے کہ ویکیشن پہ جائے اور وہاں جا کے اپنی کمپنی کو فون کرے کہ مجھے یہاں کوئی کام دے دو، میں بور ہو رہا ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں کام کو وقت پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان کے لیے ایک نشانی بھی ہے، ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا. کون سی کشتی تھی؟ نوح کی کشتی. نشانی کیا ہے؟ کہ اخلاص والی کمزور کشتیاں بھی بچ جاتی ہیں مخالفتوں کے بڑے بڑے طوفانوں میں. آپ کو بڑے لوگ ہتھوڑے ماریں گے، بہت آپ کو پش کریں گے، بڑی بڑی ٹائڈز آئیں گی آپ کی زندگی میں، مخالفت. اگر اخلاص ہوگا آپ کی کمزور ٹوٹی پھوٹی کشتی بچ جائے گی. آپ کہیں گے میں نے کورس کر لیا، چٹکی کاٹیں گے. میں نے تو سوچا تھا شاید ایک ہفتے کا ٹرائل لیتی ہوں، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے. کیا میرے بچوں نے مجھے ستایا نہیں اس میں؟ میرا شوہر میرے لیے کوآپریٹو ہو گیا، ہائے میرے سسرال بھی خوش ہیں. یقین کریں آپ بچ کے پلٹ جائیں گے. اور منزل پر اترنا، انجام بخیر ہونا، یہ اللہ کی رحمت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور جن پر یہ سوار ہوتے ہیں ان کشتیوں کو بھی ہم بچاتے ہیں، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ بچائے نہ جا سکیں. بس یہ ہماری رحمت ہی ہے جو ان کو پار لگاتی ہے. کہتے ہیں کہ نیا میری پار لگا دے. یہ ان کا کام صرف اللہ کی رحمتوں سے ہوتا ہے. یاد رکھیے ہمارے اسباب، ہماری کوششیں چھوڑ دیجیے. زندگی کی کشتی ہموار ہو یا ڈول رہی ہو، چلتے ہی جانا ہے، چلتے ہی جانا ہے. کبھی رو کے آئیں گے، کبھی ہنس کے بھی آئیں گے، کبھی بہانے بنا کے آئیں گے تو کبھی ان کی اجازت کے ساتھ بھی آئیں گے. وقت ایک جیسا نہیں رہتا. آپ دیکھیے اللہ کہتے ہیں بیڑے میں پار کرتا ہوں، اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ لگا دے میرا بیڑا پار، اے فلاں اے فلاں. نام سنے ہوں گے آپ نے. کشتی میری تیرے حوالے، نیا میری تیرے حوالے. اگر واللہ آپ محبت اور تقدس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہتے ہیں نا کہ نبی میری کشتی پار لگا دے، تو یہ شرک ہے. کھول کے سن لیجئے. پیار آپ کی جگہ، کوئی پیار میں بھی اپنے باپ کو شوہر نہیں کہہ دیتا کہ تم میرے شوہر ہو، بیٹے کو شوہر نہیں کہہ دیتا. پیار کی بھی حدیں ہوتی ہیں. بندہ بندہ ہے، نبی نبی ہے، اللہ اللہ، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے. یہ شرک ہو جائے گا اگر ہم ایسے بے تکے کام کر کے کہ اللہ کے نبی کل خوش ہوں گے. نیور. بیڑا کون تعارف کرتا ہے؟ اللہ کی ذات کرتی ہے، اور ایک خاص وقت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے اللہ. اللہ سے دعا کیجیے ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں، بہترین طریقے سے کام کریں. کئی لوگ حضرت خضر کے نام پہ شعر پڑھتے دیکھتے ہیں کہ خواجہ خضر. میں ایک دفعہ بہت پہلے کی یاد ہے، کراچی میں ہم لوگ بوٹ پہ بیٹھے تو بوٹ میں ایک شعر لکھا ہوا تھا جس میں حضرت خضر کا نام تھا. میں ہنسی، میں نے کہا ان کو یہی ملا ہے پوری سورۃ کہف میں سے. لوگ آج بھی خضر کو کشتیوں کا نگہبان سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ، کہاں سے وہ واقعہ ایک لے لیا جو پڑھ چکے ہیں 15ویں پارے میں. یہ تو ہمارے بے تکے دین کا حال ہے اس وقت. اور حقیقت ہے کہ جو صحیح کام نہیں کرتا، سیکھتا نہیں ہے صحیح کام، پھر وہ اندازوں سے ہی کام کرتا ہے. کبھی اچھا ہو گیا کبھی غلط. تو نیت کر لیجئے کہ ہم نے علم سیکھنا ہے، مرنے سے پہلے تو سیکھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اتنا دین سکھا دے کہ کل ہم تیرے سامنے شرمسار نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں. دے ڈونٹ کیئر لیس ایٹیچیوڈ. ہاں میں کیوں بولوں، میں کیوں سنوں، مجھے کیا لگے. لوگوں کا آج بھی یہی حال ہے. ان کو بالکل نہیں پتا کہ بلانے والا کیوں بلا رہا ہے. اس کو اپنا کوئی فائدہ چاہیے یا ان کا فائدہ چاہیے.
ان کے سامنے ان کی رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. سچ ہے کہ نہیں؟ آپ بیٹھے ہوں کسی شادی میں، کسی گھر میں جا کے اپنے آپ کو 2-4 لوگوں کے سامنے یہ ایکٹیویٹی کر لیں، جا کے وہاں ذرا کہ آئیں تھوڑی سی قرآن کی بات کریں. 10 باتیں کریں گے لوگ آگے سے. ایک مسئلہ سنا کے دیکھے 10 زبانیں بولیں گی. کوئی کہے گی میرا خیال ہے ایسے، کوئی کہے گا میرا. چھکتے ہی نہیں ہے. اور آپ کے ادھر آؤ ذرا ایک بات بتاؤں، ایک بڑی اہم بات ہے. سب کے کان کھڑے، کیا ہوا کیا ہوا؟ کسی کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے. قرآن کی آیتوں کی التفات نہیں کرتے. بس تلاوت چل رہی ہوتی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور اس سے بھی بڑی حیرت مجھے تب ہوتی ہے جب اللہ کے نام چل رہے ہیں اور لوگ باتیں کر رہے ہوں. حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت ناسمجھ لوگ ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تم کو عطا کیا اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک چکے ہو. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ان کو مشکل لگتا ہے. وجہ کیا ہے؟ قیامت یاد نہیں، اپنا عمل یاد نہیں. یہ نہیں پتا کہ کل یہ مال ہمارے کام نہیں آئے گا جس کو بچا بچا کے رکھا ہوا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا ان کو کچھ قیامت کی بات سنا دو. کیا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے، پھر جو یکا یک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت وہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ گھروں کو پلٹ سکیں گے. اسرافیل سور کا لقمہ منہ میں ڈالے ہوئے کھڑے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بالکل انہوں نے اپنے منہ کو لگایا ہوا ہے. کیسے آرام کریں ہم؟ اللہ کے نبی نے کہا میں کیسے آرام کروں، میں کیسے غافل رہوں؟ اسرافیل نے تو سور منہ کو لگایا ہوا ہے. اب وہی پہ کیفیت دیکھیں نا کہ گاڑی آنے والی ہے، وصل ہو چکی ہے، اسٹیشن پہ گاڑی آ رہی ہے. کیا آپ دھرنا مار کے بیٹھے رہیں گے اپنے پلیٹ فارم کے بینچ پہ؟ نہیں، پہلے سے کھڑے ہو کے اندازہ بھی لگا لیتے ہیں کہ بوگی کہاں کھڑی ہوگی، میں نے وہاں جانا ہے. آج جو ہم نے سکون رکھا ہوا نا اپنی زندگی میں، اطمینان اور ڈھیلا پن، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان بالآخرہ نہیں ہے صحیح. ورنہ یاد رکھیے کہ قیامت کا سفر اتنا سخت ہے کہ اندازہ نہیں ہے. آپ کو کوئی خدا نخواستہ یہ کہہ دے نا کہ یہ بلڈنگ ابھی تھوڑی دیر میں گر جائے گی، تو ذرا یہاں بیٹھے رہیں گے ایسے. شادی ہو رہی ہوگی اندر تو کہیں گے نہیں آپ ذرا مائیاں تو کر لیں، ابھی ذرا لڑکی کو ذرا وہ اٹھن تو مل لیں. ایسی بھگدڑ مچے گی کہ شاید گلی میں کوئی لوگ راستے میں تنگ آ کے کچھ سیڑھیوں پہ پھنس جائیں، کچھ لفٹوں میں پھنس جائیں. تو کیا ہمیں نہیں لگ رہا کہ یہ قیامت کسی دفعہ آ جائے گی؟ خوف آئے گا. اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو ہوگا، یہ تو ایک دن ہو کے رہے گا. پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. آج نہ نکلو کل نکلو گے. ینسلون، نسل در نسل نکلو گے. ایک نسل اٹھے گی پھر دوسری اٹھے گی، جیسے موتی پہ موتی گرتا ہے. اور زبان پہ بات کیا ہوگی؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا. یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. اب کیا فائدہ، بڑی دیر کی مہربان آتے آتے. یہ خوابگاہیں کیا کہ وہ بہت ڈبل بیڈ اور کمفورٹر پہ لیٹے ہوئے تھے؟ نہیں، قیامت کے دھماکے اتنے سخت ہوں گے کہ اس کے مقابلے میں قبر کا عذاب ان کو غنیمت لگے گا کہ یہ کچھ تو بہتر تھا، اب تو اور برا ہو گیا. اس دن کہیں کہ سچ کہا تھا رسولوں نے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. بس دنیا کا دن ختم. الدنیا یوم ولنا فیہ صوم. اس دن لگے گا کہتے تو یہ سچی تھے، واقعی دنیا تو ختم ہونی تھی، ہم کیوں کر رہے ہیں ایسے کام. ایسے وقت میں پھر اللہ بتائے گا کہ جو کرنسی لے کر جاؤ گے نا وہی خریدو گے. اس لیے دو مختلف رویوں کا بعد فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے ہو. صاف بات ہے.
آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، اور جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ دیکھ لیجئے، جنہوں نے دنیا میں طویل روزہ رکھا ہوا تھا نا، وہاں ان کو افطار کرایا جائے گا۔ دنیا روزہ، آخرت افطاری۔ ذرا اپنی افطاری کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ اس دن خوشیاں کتنی منائیں گے۔ اور کوئی دوسرا بے روز قسم کا کچھ لینا چاہے گا تو کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، تمہارا روزہ نہیں تھا، پیچھے ہو جاؤ، تم نے موج مستی کر لی، تم نے اپنا فیریے یوز کر لیا، نو مور چھٹی۔ کتنی کہانی ہے دنیا میں، ہم سمجھتے ہیں، نہیں سمجھ آتی کہ دنیا بھی پوری لیں گے، آخرت بھی پوری لیں گے۔ چلو اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو۔ یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ بتائیے کون ہے جو شیطان کی بندگی کرتا ہے؟ کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے سنا 2 نفل پڑھنے واسطے شیطان کے؟ آج کا روزہ رکھنا ہے شیطان کے لیے۔ یہاں بندگی سے مراد اطاعت ہے۔ ہائی لائٹ کیجئے، تدبر کرنے کے قابل آیت ہے کہ آج ہم بندگی تو اللہ کی کرتے ہیں، اطاعت کس کی کرتے ہیں؟ عبادت تو اللہ کے نام پہ کرنا چاہتے ہیں، بات کس کی مانتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ ہاتھ پاؤں کس کے نام پہ لگائے ہوئے ہیں؟ شیطان کے کہ رحمان کے؟ اگر تمہارے ہاتھ پاؤں شیطان کے رستوں میں لگے تھے، آ جاؤ اب رحمان کے راستوں پہ لگا دو، ڈونٹ وری، نو گلٹ، بس ایک دفعہ اپنا راستہ چینج کر لو، ٹریک کر لو۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اپنے پچھلے سارے کام بھول چکے ہوں گے۔ اللہ نہیں منع کرتا، اللہ کی ذات جو وہ چاہتی ہے کہ تم سیدھے ہو جاؤ۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے ہمارے دین کا حسن۔ بڑے سے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، پلٹ آؤ، بس ایک دفعہ پلٹ آؤ، پھر دیکھنا کیا حال ہوگا۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو آئیے ذرا پھر دیکھیے کہ آگے انہی ہاتھوں کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے۔ فرمایا مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ بتا دیا تھا دشمن ہے، پھر مانتے ہو؟ کہا تھا یہ چیز کھاؤ گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی، پھر کھا لیے؟ تمہیں اچھی طرح پتا تھا اس سے الرجی ہے تمہیں، پھر کھا لیا، مرو۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ صاد ترتیب کے اعتبار سے 38 اور نزول کے اعتبار سے بھی 38 سورت ہے، مکی سورت ہے۔ آپ اس سورت کی ایک یونیک چیز نوٹ کر سکتے ہیں نا کہ ترتیب نزول اور ترتیب قرآن جو ہے وہ ایک ہی صورت ہے، یہ ایک خاص خوبی اس کی۔ صاد حروف مقطعات میں سے ایک لفظ ہے، سب سے چھوٹا مجموعہ ہے اور سورت کے چونکہ شروع میں ہے اسی کے لیے ہے۔ اس سورت کا جو بنیادی تھیم ہے وہ ہے اواب۔ اواب کون ہوتا ہے؟ جہاں وہ لفظ آئے گا تو بات کریں گے کہ کس طرح ہم اللہ کے سامنے اواب بن جائیں۔ اس صورت میں چند سوالات کا جواب۔ پہلا سوال یہ ہے ہمارے ذہنوں میں جو ابھرتا ہے، نوٹ کیجئے گا کہ صبر اور ڈھٹائی میں کیا فرق ہے۔ اگلا، اواب کون ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا کام کرنا پڑتا ہے۔ پھر اگلی، کیا موت سب کو برابر کر دے گی؟ پھر اگلی چیز، ہر وہ چیز جو دین کے راستے میں رکاوٹ بنے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے کیوں آزمایا؟ جنت کے خوبصورت مناظر کون سے ہیں؟ آئیے شروع کرتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہوئے کہ اللہ ہمیں اواب بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ صاد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی،
بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ اتنی خوبصورت آیتیں نا، اگر آپ ان کا ربط دیکھیں نا تو ایک ردھم ہے ان کے اندر۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین کی بات سنتے ہیں لیکن مان کیوں نہیں پاتے؟ دو چیزیں ہائی لائٹ کر لیجئے، عزہ اور شقاق، خود کو بڑا سمجھنا اور مخالفت میں رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں کبھی بھی سیلف امپورٹنس کا جذبہ پیدا نہیں ہونے دیا تھا کہ تم ہی سب کچھ ہو، تمہارے بغیر میرا کام نہیں چل سکتا، تم نہ ہوگے تو مکہ کا کیا ہوگا، تم نہ ہوگے تو مدینہ کا نہ ہوگا۔ جب ایک انسان اللہ کی طرف آتا ہے تو بہت خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں یہ سوچ آ جائے کہ جو تم کر سکتے ہو وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہی اصل میں انا میں ڈھلتا ہے بعد میں، اور بعد میں اسی کا اگلا درجہ پھر تکبر ہے۔ ہم اپنے آپ کو دعا کرتے ہوئے اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل میں کوئی ایسی باطل سوچ نہ آ جائے کہ ہم خود کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ جائیں۔ یہ چیز انسان کو حق سے روک لیتی ہے۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہتے ہیں یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ ہائی لائٹ کیجئے گا۔ یہ آیتیں ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی تھی، بہت دلچسپ واقعہ لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغام ملا اللہ کے حکم سے کہ اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی تبلیغ کریں، آپ نے سب کو ایک دعوت پہ بلایا۔ سب سردار، جیسے آپ کہہ لیجئے کہ فیملی ممبرز اور خاندان پورا جمع ہوتا ہے، جیسے اس طرح کی کوئی گیدرنگ ہوئی، سب لوگ آئے، بہت اچھی باتیں ہوئیں، خوش مزاج، اچھا جی آپ نے ہمیں بلایا۔ یہ جب سارا کچھ ہو آ گیا کھانا پینا، تو آپ نے کہا کہ لوگوں میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ان بتوں کو، ان بزرگوں کو چھوڑو، ایک اللہ کو مانو، وہ سب ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد آپ کے خاندان کے جو لوگ تھے وہ آپ سے اتنے ناراض ہوئے کہ اللہ نے ان کا نقشہ ذرا سنیے کیسے کھینچا۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ سرداران قوم یعنی قوم کے جو بڑے تھے یہ کہتے ہوئے نکل گئے، چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے۔ یعنی یہ کوئی دعوت نہیں تھی، اس کے اندر کوئی ان کا مقصد ہی تھا کہ ہمیں تبلیغ کریں، ہم نہیں سنتے ان کی باتیں۔ یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس ایک یہی شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ پہلے تو آپ ذرا اپنے آپ کو چیک کریں کہ کبھی آپ نے اپنی دوستوں کو بڑے پیار سے بلایا کھانے پہ، اس سوچ کے ساتھ کہ ان کو درس بھی سنائیں گے یا ان کو تھوڑا سا کوئی دین کی بات بتا دیں گے، تو آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ لٹرلی اٹھ کے چلے گئے اور کہنے لگے سارے خداؤں کو چھوڑ کے بلا ایک بنا دے، ہم اتنوں سے مانگتے ہیں پھر بھی نہیں ملتا، تو تم سوچتے ہو کہ سب کو چھوڑ کے اب صرف ایک رب سے مانگے؟ نہ جائیں ان کی قبر پہ، نہ جائیں اس کے استھان پہ، نہ اس بت کے آگے کھڑے ہوں۔ یہ وہ حقیقت ہے جو کسی دور کے مشرک کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یاد رکھیے کہ ضد، تعصب، ہٹ دھرمی، باپ دادا کا نام لے کر دین سے رکنا، یہ انسان کو بہت نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ ضد بچوں کو اچھی لگتی ہے، بڑوں کو اچھی نہیں لگتی۔ بچے خود پرست ہوتے ہیں، ان کو اپنا آپ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اب ہمیں اپنا آپ اگر اس طرح اچھا لگے کہ ہم اپنی غلط پہ بھی خوش ہیں کیونکہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں، ہم اس لیے کہ ہم اس خاندان سے اس لیے یہ نہ کریں، تو یہاں سے ہمیں صبر اور ڈھٹائی کا فرق بھی پتہ چلتا ہے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ سچ پہ جم جاؤ، اللہ کو ایک مان لیا، وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر ہے۔ ڈھٹائی کیا ہوتی ہے کہ پہلے آپ ایک جھوٹ کو دیکھیں، پھر اس کو اپنائیں، پھر اس پہ جم جائیں۔ یاد رکھیے جو لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے نا وہ کبھی رشتے نہیں نبھا سکتے۔ مان جائیے، اگر آپ سچ پہ ہیں نا جم جائیں، غلط چیز پر کبھی سٹینڈ نہ لے، یہ آیات کا ہمیں میسج ملتا ہے۔ پھر دوسری چیز اس سے ہمیں یہ بھی ملتی ہے، لوگوں کے معاملے میں نرم پڑ جائیں، تم بڑے ہو جاؤ میں چھوٹی ہوں، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ وہ رب کو بڑا مان لیں۔ بعض دفعہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، لوگوں کی باتیں سن کے ان کے ساتھ پھر اچھا معاملہ کرنا، یہ لوگوں کو دین پہ لے آتا ہے۔
دعا کیجئے نبیوں والا یہ اخلاق ہمیں بھی نصیب ہو۔ اللہ کہتے ہیں نبی کو تانے دے رہے تھے، حالانکہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ یعنی کیا اللہ نے اپنے خزانے کسی انسان کو دے دیے کہ تم دوسروں کو دو؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھ لے، یعنی جائیں پھر کسی بزرگ سے کہیں کہ بارش روک دے، یا جائیں کسی اپنے بت سے کہیں کہ بارش برسا دو۔ نہیں ہو سکتا، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں، گروہ تو وہ بھی تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میری عقوبت کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو کر رہا۔ یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، اور یہ کہتے ہیں ہمارے رب یوم حساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی میں دے دے، یعنی اس دنیا میں ہم پہ عذاب لیا۔ کتنی نہ سمجھی کی بات ہے کہ انسان اپنے عذاب کی باتیں خود کرے۔ اللہ کے نبی کے دل پہ گزرتا کیا ہوگا؟ ابھی ہم تو اس راستے پہ چلے ہی نہیں شاید نا۔ آپ تو بس اسی پہ روئیں گی نا کہ بچے کو آپ نے کچھ کہا تو وہ نہیں مان رہا، فلاں کو کہا یہ کر لو اس نے نہیں کیا۔ آپ ذرا نبیوں کا غم تو سوچئے۔ اس لیے اللہ تسلیاں دیتے ہیں، اصبر علی ما یقولون، اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ تمہیں وہابی کہتے ہیں، تمہیں ملا کہتے ہیں، تمہیں مولوی کہتے ہیں، تمہیں ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، صبر کر لو بس۔ اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کر دو جو بڑی قوتوں کا مالک ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جو باتیں کریں ان کو بھی کہنا نہیں چھوڑنا۔ ہم ناراض ہو جاتے، کہتے میں نہیں آئندہ آؤں گی ان کے گھر، میں نہیں ان سے بات کروں گی۔ نہیں کہا ان کو کہانی سناؤ۔ یہاں سے ایک بہت خوبصورت مزاج، چھوٹا سا باریک نقطہ ہے جو غور سے ہی ملتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب لوگ دین کی باتوں یا ان کے مسائل اور ان کی باتوں پہ اختلاف کریں نا، یعنی آپ کو ڈر ہے کہ آپ کہیں جا کے دین کی بات سنائیں گے یا کوئی نماز کی بات کریں گے، کچھ بھی تو وہ اختلاف کریں گے، تو ان کو سٹوریز آف پروفٹ سنا دیں، اس پہ کوئی نہیں اعتراض کرتا۔ کہانیاں لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، ان جیسے بنے نہ بنے یہ اور بات ہے۔ سٹوریز ڈرامے تو آج بھی لوگوں کی معروف چیزیں، تو جو کہانی سبق دے دے وہ سنا دو۔ اور وہ قصہ کیا؟ پورا قصہ پڑھتے ہیں، پھر اس پہ ہم حضرت داؤد کے ناطے سے اواب ہونے پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ کون تھے حضرت ابراہیم؟ انہو اواب، وہ کون تھے؟ وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے، سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی کہ ان مقدمے والوں کی جو دیوار پر چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے، جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 یعنی 99 دمبیاں یعنی شیپس ہیں، اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دو۔ اس نے گفتگو میں مجھ کو دبا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی کو ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے اکثر لوگ ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے سوچ لیا، اور یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گئے کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا، تب ہم نے اس کا قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ ہم نے اس سے کہا ہے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے
بس تو ان لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے اور وہ یوم الحساب کو بھول گئے. یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ. اواب کا لفظ یہاں بیان ہوا. اواب کہتے ہیں اللہ کی طرف لوٹنے والا، پلٹ پلٹ کر آنے والا. آبا یابو یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ توبہ بھی بنتا ہے. کنویں کی طرف پانی کے لوٹنے کو اواب کہتے ہیں. اواب وہ شخص ہوتا ہے جس کو ہر معاملے میں اللہ سے رہنمائی چاہیے، اور جو جتنے بڑے کام کرنے لگ جائے گا نا اس کو اتنا ہی زیادہ اواب بننے کی ضرورت پیش آئے گی. چھوٹے کام ہوتے ہیں، چھوٹے فیصلے ہیں، تھوڑے معاملے. آپ بڑے معاملے میں آ جائیں، ہر وقت آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، فیصلہ کرنا ہوتا ہے، مشورہ چاہیے، کسی کو رکھنا، کسی کو چھوڑنا، کسی کو یہ بتانا یہ پروجیکٹ یہ نہیں، یہ کورس ہو کہ نہ یہ نہ ہو. بار بار آپ کے استخارے ہوتے ہیں، بار بار آپ کے مشورے ہوتے ہیں. اللہ بتا رہے ہیں کہ جو مجھ سے ہی مشورہ مانگے گا میں اسی کے معاملے درست کر دوں گا. حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور دونوں چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جگہ پہ ذمہ داریاں والی تھی. نبی ہونے کے ناطے تو وہ انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے مجاز تھے، اور بادشاہ ہونے کے ناطے اپنے ملک کے اندر عدل انصاف قائم کرنے کے مجاز تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار میں ہمیں یہاں جو باتیں بتا دیں وہ کیا ہیں کہ دین کے ساتھ دنیا کا بھی علم لو. پہلی بات ہے بڑی قوتوں کے مالک تھے، یعنی بڑی طاقت ہے، سپر پاور تھے. کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اسلام والوں کو بھی اللہ بڑی طاقت بنائے اگر تو وہ حکومت کریں. کیسے کرنی ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر اللہ دنیا میں کوئی نعمت دے اور اس نعمت کو انسان اچھے طریقے سے استعمال کرے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ دنیا کی دولت نے ان کو رجوع اللہ سے روکا نہیں. دنیا میں تو لوگوں کے ساتھ دوسرے ملک ہوتے ہیں نا، داؤد کے ساتھ تو پہاڑ تھے، صبح شام ان کی تسبیح کرتے تھے. آج بھی یہ بات نہیں ہوئی، اب اس پہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کس طرح یہ آوازیں سنی جائیں کی جائیں. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے بڑے کام پہ پہنچ کر بھی تسبیح سے غافل نہیں ہوئے. ہمارے عمل کی بات ہے کہ ہم کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو جائیں. 1 سے 4 بچے ہو گئے ہمارے، یا ایک کورس کی ہیلپ کرنے کے بجائے ہم 3 کورسز میں ہیلپ کریں. صبح شام کی تسبیح نہیں چھوڑنی. کبھی بھی آپ اپنے آپ کو ایکسل سے ہٹا ہوا فیل کریں نا، لاسٹ کیا کروں کیا نہ کروں، ٹو مچ کام، ملٹی ٹاسکنگ، تو پہلے آپ بیٹھ کے دعائیں پڑھ لیں. یہ آپ کر لیں. اور میں نے دل میں صبح اللہ نے ڈالا کہ ہم اپنے نئے کورس میں شروع سے اسٹوڈنٹس کو ایک پلانر دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں تو بات کرنے کی نہیں، یہاں ہم بعد میں کریں گے. لیکن یاد رکھیے جب تک صبح و شام کی دعائیں 5 نمازیں وقت پہ نہیں ہوں گی ہم دین کا کام نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں اس کی پختگی دے دے، توفیق دے دے. کوئی بڑا کام کرنا ہو تو بڑے کو یاد رکھنا پڑے گا جو سب سے بڑی ذات ہے، اور اس کی تسبیح کر کے ایسے دل کھل جاتا ہے. کوئی بڑی ڈیل نہیں. اللہ آپ بھی تو ایک وقت میں اتنے کام کر رہے ہیں، میں نہیں کر سکتی. آپ نے بھی تو اتنے آسان درجے سے یہ دنیا چلائی ہوئی ہے، میں نہیں چلا سکتی. اواب جو ہوتا ہے وہ اللہ سے نصیحت لیتا ہے، وہ کائنات کو ایک رول ماڈل لیتا ہے، بناتا ہے. اچھا یہ ہو رہا ہے تو میں بھی کر لوں، ایسے ہو رہا ہے تو ویسے بھی کر لوں، ایسے کر لوں. اور اواب کو ایک نگاہ مل جاتی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو وہ دیکھتا ہے. چند میں 1 مہینہ نہیں ہوا شاید، کچھ ایسی بات ہے، کوئی ادھر کوئی ایسی بات ہوئی، کسی ہم بڑے الجھاؤ میں تھے. خیر جب میں نکلی تو اس سے پہلے ہلکی ہلکی بارش ہوئی تھی. اب یہ آپ لوگ یہاں سمجھیں گے، باقی دور والے تو صرف امیجن ہی کر لیں. آپ کو پتا ہے کہ جب یہاں سے نیچے اٹھ کے ہم اوپر جاتے ہیں تو دونوں طرف جھاڑیاں سی بنی ہوئی ہیں نا، جو جگہ بارش ہوئی تھی، پتلی پتلی جھاڑیاں یعنی لمبی لمبی ڈنڈیاں، پانی کے قطرے. بارش ختم ہوئے کافی دیر ہو گئی ہوئی تھی، 1 گھنٹہ 1.5 اس سے بھی زیادہ. آپ کبھی اب دوبارہ بارش ہو تو آپ اس راستے سے گزر کے دیکھیے گا. اس طرح سے سوچیں کہ سٹا اور اس کے ہر ایک کے نیچے یوں ٹیک 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 قطرے لٹک رہے تھے پانی کے، اور اوپر سے کیا خوبصورت منظر. میں وہاں کھڑی ہو گئی چونکہ سچویشن ہی کچھ اس قسم کی تھی کہ بہت انسٹیبلٹی کی کیفیت تھی. کوئی اسکول میں کوئی ہماری میٹنگ ہوئی، کوئی ایسا مجھے یاد بھی نہیں اب کیا معاملہ تھا. اینی وے میں وہاں کھڑی ہوئی، میرے ہسبینڈ پیچھے تھے، یہ میرے سے ساتھ ہی ہم نکلے، لیکن میں تھوڑا پہلے نکلی تو آ گئی اوپر. میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا لوک ایٹ دس. ایک قطرے کو اللہ نے اس پتلی سی شاخ پہ یوں سہارا دیا ہوا، ٹک ٹک ٹک. اور میں نے امیجن کیا کہ یہ کب سے یہاں کھڑا ہے، کیونکہ بارش ہوئے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے. یہ کیسے کھڑا ہے؟ اس ذات نے روکا ہوا اس کو. گریوٹی اس کو بھی پل کر رہی ہے، گر یہ بھی سکتا ہے، پانی ہمیشہ نیچے جاتا ہے، اور یہ سارا کٹھا کیوں نہیں کت 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 کت. اور میں نے پھر دیکھا تو سارے ایسے تھے پودے. رجوع اللہ،
آپ کو کائنات سے سبق ملیں گے. اللہ اتنے سے پانی کے قطرے کو ایک پتلی سی شاخ پہ سہارا دے رہا ہے. اللہ ہمارے اسکول کے کام کیوں نہیں چلائے گا؟ اللہ ہمارے دین کے راستے کیوں نہیں صحیح کرے گا؟ اواب کو حقیقت میں لوگوں سے زیادہ مشورے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. بعض دفعہ دوسروں کے مشورے اس کو ڈس گائیڈ بھی کر دیتے ہیں. تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ نبیوں کی ان قصوں سے سیکھیں. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جو مقدمہ ہم نے سنا جو آپ بڑا کلیئر ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے سبق ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بڑے لیڈر یعنی بڑا مقام، یعنی لیڈر تو آپ بھی ہیں نا، آپ کے 2 بچے ہیں تو آپ خیر سے لیڈر ہیں. دن میں 6 کو مقدمے تو ضرور آئیں گے آپ کے 2 بچوں کے، اس نے یہ لے لیا، اس نے یہ لے لیا. تو کیا کرنا ہے؟ دونوں کی سننی ہے. یہ ایک لکھ لیں بات، زندگی کا اصول بنا لیں. کبھی کسی کے بارے میں کمنٹ نہیں دینا، رائے نہیں دینی، فیصلہ نہیں کرنا کہ وہ ایسا ہے جب تک دوسرے فریق کی نہ سن لے. بیوی کہہ رہی ہے نا میرے شوہر کا یہ مسئلہ ہے، پہلے دعا کوشش کریں میاں سے بھی سنیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے. مالک کہہ رہا ہے کہ نوکر سے جو جھگڑا ہے جھگڑا نوکر کی بھی سنیں. پہلی بات سمجھ گئے آپ لوگ، یعنی ہمیشہ کنسرنڈ ہے ادر پارٹی، دوسرے طرف سے بھی سنیے. پھر دوسری چیز ادھر سے ہمیں ایک پتہ چلتی ہے وہ کہ ہمیشہ رونے والا ہی سچا نہیں ہوتا. بعض جب آپ کا وہ بچہ جو روتا ہوا آ رہا ہے نا، جس کو آپ نے روتا دے کے جا کے چھٹ سے دوسرے بھائی کو تھپڑ مار دیا، بعد میں پتہ چلے گا وہ چھوٹو کا ہی قصور تھا، جو بھائی کی کاپی بھی پھاڑ آیا، اس کا پین بھی لے آیا اور آگے پھر رو کے آ بھی گیا کہ مجھے بھائی نے مارا. کبھی کسی رونے والے پہ یقین نہ کرے جب تک ریالٹی کو نہ دیکھیں. پھر اگلی چیز اس میں بہت پیاری، اس کو میں ہائی لائٹ کراؤں گی، بیچ میں روکا نہیں تھا کہ تسلسل ٹوٹتا ہے، لیکن اجتماعی زندگی کا ایک بہت بڑا معاملہ ہے اور اللہ ہم سب کو اس میں سرخرو کر دے ورنہ بہت مشکل ہے. اور وہ کیا؟ آیت 24 کا حصہ ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ کہ اکثر پارٹنرز ایک دوسرے پر زیادتیاں ہی کرتے ہیں. پارٹنرشپ دین کی ہو، دنیا کی ہو، بزنس ڈیل ہو، ہم پیشہ دشمن ہمیشہ. بہت دیکھیے ہماری بڑی مجبوری ہے، ہم اکیلے رہ نہیں سکتے، ہمیں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی رکھنے پڑتے ہیں، جوائنٹ بزنس بھی رکھنے پڑتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی تلوار ہوتی ہے کہ خطرہ بہت ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کا حق مار دیں. مثال ہے کہ پارکنگ لاٹ ہے، گاڑیاں کھڑی کرنی ہے، یہاں تو ٹکٹ ملتا ہے نا. آپ ذرا اپنے ملکوں میں خیر سے دیکھا کریں، ایک گاڑی اور دوسری کے بیچ میں اتنی چوڑی جگہ تو رکھتے ہیں کہ میں کھل کے گاڑی سے نکل سکوں. دوسرے کی جگہ آپ نے لے لی، ایک چھوڑ دی. دعوت میں گئے آپ، پہلے موقع مل گیا فوراً بھاگے، آپ نے ایک ہی جگہ 4 لیگ پیس اٹھا کے اپنی پلیٹ میں رکھ لیے. اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں. اس پہ دعا مانگا کریں کہ اللہ اگر میری کسی جگہ سانجھ ہے کسی کے ساتھ، اور ہر بندہ سانجھ ہے، کئی جگہ ہے، ہم اب دیکھیں عملی طور پہ تو 20 مثالیں ہیں، مجھے کسی پہ ظلم کرنے والا نہ بنا. پھر ایک اور چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ بعض لوگ باتوں میں اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ سچے لگتے ہیں، لیکن دوسرا سچا ہونے کے باوجود اپنا پوائنٹ آف ویو نہ بتا سکنے کی وجہ سے پیچھے ہوتا ہے. یہ ساری صفات اواب کی ہیں. حضرت داؤد کی کہانی یہاں بلا کیوں سنانی تھی؟ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ کیوں نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو داؤد کی کہانی سناؤ. یہ سناؤ کہ تم بھی اپنے نبی پر ظلم کر رہے ہو، تمہیں بھی اللہ نے اتنی پیاری نعمت دی ہے لیکن تم اس کی قدر نہیں کر رہے، تم زیادتیاں کر رہے ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد بتایا. بہت خوبصورت آیت ہے آیت 27 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کے اور اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جن کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا. یہ بے مقصد نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا موج کرو، مستی کرو، ایٹ ڈرنک، بی میری، ختم، یو لیو ونس. نہیں، بالکل نہیں. مقصد ہے، اس کے پیچھے پرپس ہے. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ ہماری نسلوں کو دکھا رہا ہے. دیکھو یہ تو کافر لوگ کہتے ہیں کہ موج کرو، مستی کرو، لیونگ ٹوگیدر، کیونکہ موج ہے، حالانکہ تم مقصد کے ساتھ آئے ہو. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. بس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں آگ کی. آپ سمجھیے کہ ایک شخص ہے ویکیشن پلان پہ ناروے آتا ہے، اور ایک شخص ہے جو کسی پروجیکٹ کا مینیجر بنا کے آتا ہے. مجھے بتائیے کہ ناروے میں دونوں کا سٹے 1 مہینہ ہے، کیا دونوں کی ایکٹیویٹی سیم ہوں گی؟ فرق ہوں گی کہ نہیں؟ جو ویکیشن کے لیے آیا ہے، جو سائٹ سینگ کے لیے آیا ہے، شاید میرا خیال ہے وہ 1 دن بھی گھر نہ بیٹھے اور ساری طرف گھومتا پھرتا رہے کہ مجھے یہ دیکھنا وہ دیکھنا ہے. اور جو ایک بہت بڑا ٹارگٹ لے کر آیا ہے، ہو سکتا ہے بڑی مجبوری میں جو اس کا دل چاہے کہ میں یہ کر لوں، کر سکوں تو کر سکوں، 2-4 جگہیں دیکھ کے جائے گا. یہ ہے دنیا.
جو لوگ سوچتے ہیں کہ اس دنیا یعنی ناروے کو آپ دنیا بنا لیں، ہم اس دنیا میں صرف سائٹ سینگ کے لیے آئے ہیں. بعض لوگ گاڑی میں بیٹھ کے باہر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، بس ادھر دیکھ، وہ جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. اور ہمارے خیر سے اپنے ملکوں میں جائیں تو بڑے دلچسپ سین بھی بہت دکھتے ہیں. کہیں آپ کو گھوڑے کہیں پھنسا ہوا دکھتا ہے، کہیں رکشہ اندر پھنسا ہوا ہے، کہیں موٹر سائیکل والا گھسا رہا ہے. اتنا مزہ آتا ہے، بیٹھ کے بور ہی نہیں ہوتا بندہ. کہتے وہ دیکھو کہاں سے موٹر سائیکل نکال رہا ہے، چو 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 کر کر کے وہ یوں پہنچ جاتے ہیں. کہیں ٹانگے پہ گھوڑا چڑھا ہوا ہے، کہیں گاڑی چڑھی ہوئی ہے، کہیں اسکوٹر چڑھا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، فارغ بیٹھے ہیں تو آپ دیکھیں، لیکن ڈرائیور تو نہیں دیکھ سکتا نا. تو آپ خود آج ڈیسائیڈ کریں، خود سے پوچھیے کیا میں نے اس دنیا میں آنے کا مقصد حاصل کر لیا. اب جو مثال دی تھی کہ کوئی پروجیکٹ لے کر آیا 1 مہینے کے لیے، ہو سکتا ہے پروجیکٹ والوں نے اس کو 1 مہینے کا ٹائم دیا، اس نے خوب ایفیشنسی محنت کی، 20 منٹ میں کر لیا. اب 10 دن وہ فری ہے کیونکہ اس کے پاس بہت ٹائم ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے سائٹ سینگ بھی کر جائے اور سب کچھ کرا کے گھوم پھر بھی جائے، کام بھی کر لے. یہ ہیں وہ لوگ جن کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ملے گا. اللہ ہم ان میں کر دے. خوش بھی رہے، انجوائے بھی کریں، مزہ بھی کریں، اچھا کھائیں بھی، اچھا پہنے بھی، گھر والوں کے ساتھ بھی خوش ہوں، مہمانوں کو بھی دیکھیں، کسی کی دعوت میں بھی جائیں، کام نہ چھوڑیں. اور اگر آپ ایک طرف جھکتے ہیں کہ وہ بھی بور ہی ہوگا جو کام ہی کر کر کے چلا جائے، وہ جا کے بار بار یاد کرے ناروے گیا تو تھا پر دیکھا کچھ نہیں، گیا تو تھا سنا تو بوتا دیکھا کچھ نہیں. اور جو دوسرا جو فن 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 کر کے بیٹھے گا، اینڈ پہ ہو سکتا ہے آخر میں اس کی جیب میں 4 پیسے بھی نہ ہو، سارے کھا پی کے چلا گیا. زندگی کو مقصد سے گزاریں گے، بہت انجوائے کریں گے. ٹو انجوائنگ لائف. اور بے مقصد ہوگی یا صرف کام 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 روتے رہیں گے، دونوں غلط ہے. حضرت داؤد کے طور پہ اللہ نے ہمیں دین کا بیلنس بھی دکھایا. دیکھیے آپ اگر کوئی کام دین کا کر رہے ہیں نا، 5-6 گھنٹے اگر آپ ایک ہی جگہ بیٹھے کام کر رہے ہیں نا، تو آپ نے خود کو ضائع کر دیا. آپ جب خود نہیں اپنے آپ کو ریسٹ دیں گے نا، خود ہی جسم آپ سے ریسٹ لے لے گا. اس لیے اپنے کاموں کو انجوائبل کیا کریں. 1 گھنٹہ کام کیا، 5 منٹ کا اسٹریچ، چلو چائے بنا کے پیتے ہیں، چلو ایک بسکٹ کھا لیتے ہیں، چلو آؤ ذرا تھوڑی دیر اور نیٹ پہ چلو میں تھوڑی دیر کوئی چیز دیکھ لیتی ہوں، چلو میں یہ چیک کر لوں. خود کو ریلیکس کریں. یہاں سے آپ کو کام کرنے کے سٹائل بھی ملتے ہیں. وہ بندہ تھکتا ہے کام سے جو اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ کرتا ہے، اور کام ہوتا کوئی نہیں، آخری وقت میں صرف آپ کو ذہن چل کوئی نہیں رہا ہوتا، ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں کاموں کو ٹھیک طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھتے ہیں مجھ سے بھی اور آپ سے بھی، اور وہ کیا؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں برابر کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ جواب دیجئے. کچھ لوگوں نے جہاں اوپر جو بات ہے کہ کافروں کا یہ گمان ہے نا، دنیا میں مستی کر لو اور جو کرو، وہ کہتا ہے ڈیتھ از دا لیولر. ڈیتھ از اکول ٹو لیولر، سمجھتے لیول کرنے والی. کہتے ہیں مرنے کے بعد سب برابر ہو جائیں گے. رانگ ہے. اسی سوچ نے آج ہمیں خرمستیاں سکھائی ہوئی ہیں. آپ بتائیے کہ مرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرعون دونوں برابر ہو سکتے ہیں انجام کے اعتبار سے؟ 100 لوگوں کا قاتل اور 100 لوگوں کی جان بچانے والا ڈاکٹر بن کر جو اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتا ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک پوزیشن ہولڈر اور ایک فیل برابر ہو سکتے ہیں؟ بیمار اور صحت مند برابر ہو سکتے ہیں؟ دس ناٹ فیئر. اٹس ناٹ فیئر. تو جنہوں نے یہ سوچا ہوا نا مرتے سارے ہی ایک جیسے ہو جائیں گے، یہ دھوکہ ہے. اور آج یاد رکھیے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم مسلمانوں میں بہت ساروں کا یہی خیال ہے، ایش سب نے چلے جانا ہے جنت میں، وہ کچھ نہیں ہوتا، دیکھنا مجھے جگہ مل جانی ہے، اور دیکھنا میں دھکا لگا کے جگہ بنا کے پہنچ جاؤں گا جنت میں. ڈیتھ از ناٹ دا لیولر. کوئی لیول نہیں. اصل لیول تو مرنے کے بعد شروع ہوں گے. آگے آ رہی ہیں آیتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اب داؤد کے بعد سلیمان کی کہانی، اور سٹوریز سے کہانیاں لے کے میسج لینا، یہ حقیقت میں آج کے دور کا فیوریٹ ٹاپک ہے. کیا؟ اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا. کیسا تھا؟ بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. آپ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کمنٹ میری طرف سے لکھ لیں. جیسا باپ ویسا بیٹا، اور جیسی ماں ویسی بیٹی. آپ چاہتی ہیں آپ کے بچے اب باپ بنے، تو آپ اب بابا بنے. یہ خاموش آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. آپ کیا پہنتی ہیں، آپ کیا کھاتی ہیں، آپ کیا بولتی ہیں، آپ کا ہم کیا، آپ کا غم کیا، آپ کی فون ٹاکس کیا ہے، آپ کتنے آرڈر فون پہ لکھا رہی ہیں، یہ بھیج دو جوڑا، یہ کر دو، یہ زیور بنا دو، یہ کر دو. وہ معصوم سب دیکھ رہے ہیں.
نعم العبد انہ اواب۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت دے کر بھی بندوں کو اواب بنا سکتا ہے۔ کسی کو اگر آپ ریشم کا جوڑا پہن کے دیکھ لیں تو مت سوچئے کہ وہ کوئی بڑا غیر متقی ہو گیا، وہ پھر بھی اواب ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ ہوا کیا؟ ایک اور کہانی ادھر، اذ ارید علیہ بالعشی الصافنات الجیاد۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے، ٹیمڈ یعنی گھوڑے جن کو سدھایا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ اپنی دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوئے کہ اللہ مجھے ان گھوڑوں سے اس لیے پیار ہے کہ یہ تو نے دی ہیں، اور ان گھوڑوں سے اس لیے پیار ہے کہ ان پر بیٹھ کر میں تیرے راستے میں جہاد کرتا ہوں۔ ہمارے لیے نقطہ نوٹ کیجئے کہ دنیا کی ساری نعمتوں کو اللہ سے اٹیچ کر دیں، اپنے آئی فون کو، اپنے آئی پیڈ کو، اپنے سیل فون کو، اپنے پی سی کو اللہ سے اٹیچ کر دیں۔ یہ اللہ کے کاموں کے لیے یہ چیزیں بن جائیں گی، یہ آپ کے لیے نعمت ہے۔ اور اگر یہ آپ کی آنکھوں کو پھوڑنے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے لیے ہیں تو پھر آپ اواب نہیں بنیں گے۔ آج جتنی اللہ کی نعمتیں بڑی ہیں اتنا ہی شاید ہم اللہ سے دور زیادہ ہو گئے۔ دنیا سے پیار، اپنے گھر سے پیار کیا کریں کہ اللہ میرا گھر اس لیے کہ یہاں تو نے مجھے سکون دیا اور میں یہاں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں، میں اللہ کا دین سیکھتی ہوں۔ اللہ مجھے اپنی گاڑی اتنی پیاری لگتی ہے کیونکہ میں اس میں جھٹ سے اسکول پہنچ جاتی ہوں۔ اللہ کا ٹرین پہ جاتی تو کتنا ٹائم لگتا، اس پہ شکر کیا کریں۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس 1001 موقع مل جائیں گے ایک دن میں اواب بننے کے۔ اگر اپنی نعمتوں کو دیکھیں تو خوش ہیں، بچوں کو دیکھیں، شوہر کو دیکھیں، اللہ یہ مجھے خوش کرتے ہیں، بس میں اب انہوں نے مجھے خوش کیا نا، میں تجھے خوش کروں گی کیونکہ تو نے مجھے یہ بچے دیے، تو نے یہ مجھے شوہر دیا۔ اللہ میری بچی بیوی کتنی اچھی ہے، میری اتنی خدمت کرتی ہے، اللہ میں شکر میں آ رہا ہوں اواب بن کے۔ یعنی مجھے اواب کا لفظ سن کے نا ایسے لگتا ہے ایک شخص دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس نے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چیز پکڑی ہے اور جلدی سے بھاگ رہا ہے، کبھی مسجد کی طرف، کبھی اللہ کی طرف، کبھی کسی بندے کی مدد، کبھی حج پہ، کبھی عمرے پہ۔ تو آ کر آج اللہ اواب بنا دے۔ آج ہم نے مان کے جانا کہ اللہ بس مجھے اپنی طرف بلا لے، پلٹ پلٹ کے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ چھوٹی سی ایک مثال پھر اللہ نے ذہن میں ڈال دی کہ آپ دیکھیے کہ بلندی سے پانی آئے، امیجینیشن میں کوئی بھی ایسی سلوپ لائے کہ اوپر سے پانی آ رہا ہے، چلے یہ جو آبشاریں ہوتی ہیں اس کو دیکھیں، آپ نیچے بڑا سا وائپر لے کے اس پانی کو نیچے سے اوپر کریں، کیا ہوگا؟ وہ پانی پھر نیچے آئے گا نا، پھر نیچے آئے گا۔ یہ ہے اواب۔ لوگ اس کو پش کرتے ہیں، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ کہتے ہیں نہ ہو اواب، میں اواب ہوں، میرا دل رب میں لگا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا میں کیسے آؤں تمہارے پاس، قرآن کا وقت ہو گیا میں کیسے آؤں، میرے کلاس کا وقت ہے، میرا دین بلا رہا ہے میں کیسے آؤں۔ آپ کو کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اپنی ذاتی زندگی میں، دعوتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، شوہروں کو کبھی ناراض کرنا پڑتا ہے، کبھی بچوں کی پیار بڑی چیزیں دیکھنے کو دل نہیں کر رہا، دل کر رہا ہے لیکن نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اواب پلٹ پلٹ کے جا رہی۔ یہی ہے طواف، اواب اور طواف، یہی ہے طواف، گھومو گھومو گھومو، آئبون تائبون سائحون عابدون لرب حامدون، اللہ کی طرف، اللہ کی ذات آپ کی زندگی میں آ جائے، اس سے خوبصورت اوابیت اور کوئی نہیں ہے، اور یہی آپ سے کام کرائے گی۔ میرے کہنے سے آپ کوئی کام نہیں کریں گے۔ جب آپ کا دل اواب بنے گا آپ خود آ کے کہیں گے کہ آپ بتائیے کہ ہمارے لیے کوئی پلان ہے، ویک ڈیز کا، کوئی ویکینڈ کا، کوئی شام کا، کوئی صبح کا، ہم ذرا سیکھیں تو صحیح کہ اصل میں اواب کیا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر 1 گھنٹے سے زیادہ بات ہو سکتی ہے، اور جہاں جیسا وقت ہوتا ہے پھر وہاں بات کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہوا کیا؟ دولت ملی، دنیا کی آزمائش بھی آ گئی ساتھ ہی، ہر نعمت کے ساتھ آزمائش ہے۔ کیا ہوا؟ یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے، اور دیکھو سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا من اناب، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، سورت کا تھیم، اور کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا ہر طرح کے معمار
اور غوطہ خور اور دوسرے جو کہ قید میں باندھے ہوئے تھے، ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہترین انجام ہے۔ بہت خوبصورت دو واقعات ہیں، ان کی ڈیٹیلز جاننے کے لیے اگلے کورس کا انتظار کریں۔ وہ جیسے کبھی ٹریلر دے دیتے ہیں نا، واقعات بڑے پیارے ہیں، سنانے نہیں ہیں آپ کو، سبل السلام میں سنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صبر کر سکتے ہیں تو کر لیجیے، آنا چاہیں تو آجائے۔ چلیے، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا، ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دے دیے اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر بھی عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا یعنی جھاڑو لو اور اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو، ہم نے اسے صابر پایا ہے، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ کیا پتہ چلا؟ ایوب بھی بہت دولت مند تھے۔ آپ پورے صورت میں جو قصے ابھی تک نبیوں کے پڑھ رہے ہیں نا، یہ دولت کے باوجود اواب رہنے والے بندے ہیں۔ پیچھے جو انبیاء کے ہم پڑھتے ہیں نا، ان کو آزمائشیں آئی تھی، لیکن یہ امیر نبی تھے۔ لکھ لیں، نبیوں کے بہت سارے درجے ہیں مختلف، کبھی ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیں گے بعد میں کہ کس طرح سے ان کو اللہ نے دولت دے کے آزمایا۔ تو ایوب علیہ السلام بہت امیر تھے، دولت بھی تھی، بیٹے بھی تھے، ان کے کارخانے کام تھا اور نبوت بھی تھی، سب ساتھ چل سکتے، نو پرابلم۔ جسم اتنے کام ساتھ کر رہے تو دین دنیا کے سارے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ صبر بہت کرتے تھے، شکر بہت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ شیطان کو ایک دفعہ ان پر آ گئی، کہاں اللہ کیوں اتنی تعریف کرتے ہیں ان کی، سب کچھ ہے، شکر کیوں نہ کریں؟ اللہ نے کہا نہیں، آج اگر ایوب کے پاس سب کچھ ہے تو یہ صبر کر رہا ہے نا، شکر کر رہا ہے، دیکھنا اس کے نہیں ہوگا یہ پھر بھی شکر کرے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو خبر ملی کہ آپ کے کارخانے میں آگ لگ گئی یا کچھ بھی، کہانی کی طرح سنا رہی ہیں، اصل واقعہ آپ سننا چاہیں تو سبل السلام میں آ جائیں۔ خیر،